بسم اللہ الرحمن الرحیم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الحمدللہ الذی فضل علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الحالكين الشفيعا. وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صدق الله العظيم. صدق صادق المصدوق علیہ الصلاۃ والتسلیم. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کے شہر سیونی میں یہ تیسری مرتبہ حاضری ہے میری. ماشاءاللہ جب بھی میں یہاں آتا ہوں آپ ایک بہت بڑی تعداد میں یہاں مجھے سننے کے لیے تشریف لاتے ہیں. میں آپ کا بہت ممنون و مشکور ہوں اور ساتھ ہی یہاں کے نوجوانوں کا کہ انہوں نے پھر ایک بار مجھے موقع فراہم کیا کہ میں آپ سے کچھ گفتگو کر سکوں. پروردگار عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اکرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا. جب جب انسانوں میں غلط روشیں آئی، غلط خیالات پیدا ہوئے، لوگ اور قومیں اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر غیروں کی پرستش کرنے لگی، غیروں کے سامنے سجدہ ریز ہونے لگی، تو رب کائنات نے قوموں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. جتنی قومیں آئی ایسی کوئی قوم نہیں ہے کہ جس میں کسی نبی کو نہ بھیجا گیا ہو. ہر قوم میں ہادی آئے. اور ہندوستان میں بھی انبیاء کرام کا نزول ہوا، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام. حضرت شیش کی تو مزار اقدس باقاعدہ ہندوستان کے شہر ایودھیا میں بتائی بھی جاتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا بھی تعلق سے کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں آپ تشریف لائے. تو قوموں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام آتے رہے اور قوموں کو یہ بتاتے رہے کہ دیکھو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی طرف تمہیں جھکنا چاہیے، اسی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا چاہیے. ان باطل معبودوں کے سامنے مت جھکو، ان کی پرستش مت کرو، انہیں مت پوجو جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو. پتھروں کو تراش کے تم اپنا معبود تراش لیتے ہو، مٹی کو گیلا کر کے ایک شکل ڈھال دیتے ہو اپنے اعتبار سے، اور پھر سکھا کر اس کو ایک معبود تسلیم کر لیتے ہو. یہ معبود نہیں ہو سکتے اس لیے کہ یہ تمہارے محتاج ہے، تم انہیں بناتے ہو، تم انہیں سنوارتے ہو. پھر ان کی بے بسی کا یہ عالم ہے کہ اگر ان کی ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو یہ مکھی بھی نہیں ہٹا سکتے. ان کی بے بسی کا یہ عالم ہے کہ ان کے سامنے جو تم پوجا کے لیے رکھتے ہو
جو سامان ان کو پیش کرتے ہو اس پر اگر مکھی آئے اور کچھ لے کر اڑ جائے تو وہ اپنے حصے کا جو مکھی لے جا رہی ہے وہ اس مکھی کے حصے کا چھین بھی نہیں سکتے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انبیاء کرام آتے رہے، قوم کی ہدایت کے لیے وہ قوم کو سمجھاتے رہے اور بتایا کہ یہ معبود نہیں ہو سکتے جو عاجز ہے، جو کمزور ہے، جو ناتواں ہے۔ اس خالق کو پوچھو جو قوی ہے، جو تمام کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس خاکدان گیتی پر جلوہ گر ہوئے۔ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے آقا اور مولا۔ نبی پاک کے بعد، سرکار کے بعد نبوت کو ختم فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، اور ارشاد ربانی ہوا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اے لوگو، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ محمد یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ کے رسول ہے، اور نبیوں میں سب سے خاتم النبیین ہے، سب سے آخر میں تشریف لانے والے۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گا، ہدایت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئیں گا، کوئی پیغمبر نہیں آئیں گا، کوئی کتاب نازل نہیں کی جائے گی۔ اب آخری پیغمبر نبوت کا سلسلہ اختتام پذیر ہو گیا، نبی پاک آخری نبی مبعوث ہو گیا۔ اب اس کے بعد قیامت تک کوئی نہ رسول ہے نہ کوئی نبی ہے، کوئی نہیں ہے، مگر ہادی آتے رہیں گے۔ ہادی کون؟ جو رسول اللہ کی امت کے علماء ہوں گے، رسول اللہ کی امت کے اولیاء ہوں گے، رسول اللہ کی امت کے مشائخ ہوں گے، رسول اللہ کی امت کے وہ صالحین ہوں گے جو امت کی ہدایت کے لیے آتے رہیں گے۔ نبی نہیں آئے گا کوئی، نبوت آپ پر ختم ہو گئی۔ لہذا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے، مگر یہ کہ میرے بعد میری امت کے علماء میرے وارث ہے، میری امت کے عالم دین میرے وارثین ہیں جو میری علم کی وراثت کو لوگوں تک منتقل کریں گے، لوگوں میں پھیلائیں گے۔ تو یہ بات رسول اللہ کی اس طرف بھی اشارہ کر رہی ہے کہ قیامت تک قوموں میں کچھ برائیاں ضرور رہیں گی جس کے لیے ہادی کی ضرورت پڑتی رہیں گی، ہدایت کرنے والوں کی ضرورت پڑتے رہیں گی۔ اب وہ کام نبی نہیں کریں گے بلکہ کون کریں گا؟ وہ کام علماء کی جماعت سے لیا جائے گا، اب خواص سے لیا جائے گا، ان سے لیا جائے گا جو علم سے آراستہ ہو گئے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ضرورت محسوس ہوئی کہ قوم کی اصلاح کے لیے ایک جماعت منتقل کی جائے، ایک جماعت تیار کی جائے۔ ہم نے دیکھا کہ قوموں میں برائیاں ہیں، لوگ بے نمازی ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، نماز سے غفلت ہے، حالانکہ نماز اتنی عظیم الشان چیز ہے کہ قرآن عظیم میں اللہ نے ارشاد فرمایا واقیموا الصلاۃ، اور 72 جگہ واقیموا الصلاۃ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز کو قائم کرو۔ اور ابھی ہمارے خطیب بھی نماز کی افادیت اور اس کے فائدے اور اس کی نورانیت پر گفتگو کر رہے تھے۔ قرآن نے 72 جگہ کہا کہ نماز قائم کرو، اور اللہ نے کئی مختلف مقامات پر الگ الگ انداز میں فرمایا، کئی فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور نماز مومنوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ کئی فرمایا کہ بے شک نماز جو ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے۔ نماز کی بہت ترغیب دی اللہ تعالیٰ نے۔ رسول اللہ نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ گرچہ کہ نبی نے بھی ترغیب دلائی، اللہ نے بھی حکم دیا، مگر ہوا کیا؟ ہم نے دیکھا کہ قوم بزرگوں کی محبت کے دعوے دار ضرور ہے، نبی کی محبت کی دعوے دار ضرور ہے، اللہ سے محبت کا دعویٰ ضرور کرتی ہے، مگر نماز سے غافل ہے، نماز نہیں پڑھ رہی ہے۔ لوگ بے راہ روی کے شکار ہیں، لوگ بدعتوں میں پڑ گئے ہیں، لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ حالانکہ نبی نے ہر بار کہا دیکھو شرک نہ کرنا، شرک میں مبتلا نہ ہونا، شرک ایسی چیز ہے جو تمہیں تباہ کر دیں گی، شرک ایسی چیز ہے جو تمہیں برباد کر دیں گی۔ اللہ جس گناہ کو چاہیں گا معاف کر دیں گا، مگر شرک کو معاف نہ کرے گا۔ مگر ہم نے دیکھا کہ لوگ قبروں پہ جا کے سجدہ کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، لوگ نیاز اور عرس کے نام پر شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ بہت سنجیدگی سے سنیں آپ، لوگ بدعتوں کو کر رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں جو نبی نے کہا نہیں تھا، نبی نے منع کیا، جن کاموں سے منع کیا امت وہی کاموں میں مبتلا ہو گئی۔ اب ہوا یہ کہ اس قوم کی ہدایت کون کرے، اس قوم کو کون سمجھائے، اس قوم کو کون راہ پر لائے؟ تو ضرورت ہوئی کہ ایک جماعت تشکیل دی جائے، ایک ایسی قوم، ایک ایسی سوسائٹی ترتیب دی جائے، ایک ایسی قوم پیدا کی جائے، ایک ایسی تحریک شروع کی جائے، ایک ایسی جماعت کو تشکیل دیا جائے کہ جو لوگوں کو نماز کی طرف بلائے، کلمے کی طرف بلائے۔ لہٰذا ہوا یہ
کہ جب قوم کی بے روی کو کچھ لوگوں نے دیکھا تو ان کے دل بڑے کوڑنے لگے، بڑے تکلیف ہوئی ان کے دل کو کہ قوم گمراہیت کی طرف کیوں جا رہی ہے، قوم کی ہدایت کا کیا ذریعہ ہے۔ تو انہوں نے کہا چلو ایک جماعت تیار کرتے ہیں، اور اس جماعت کا مقصد یہ ہوگا کہ قوم کو ہدایت کی طرف لائے، دین کی طرف لائے، انبیاء کی تعلیمات کی طرف لائے۔ چنانچہ یہ ہوا کہ مولوی محمد الیاس کاندھلوی صاحب ایک عالم دین گزرے جو دلی کے رہنے والے تھے، مولانا اشرف علی تھانوی کے رشتے میں بھی ہوتے تھے، دارالعلوم دیوبند سے پڑھا بھی تھا انہوں نے۔ ان کا دل بڑا کوڑنے لگا قوم کی اس حالت کو دیکھ کر، قوم کی اس حال کو دیکھ کر وہ تڑپ گئے، بے چین ہو گئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں ایک تبلیغی جماعت بناؤں گا۔ انہوں نے ایک جماعت قائم کی جس کا نام انہوں نے رکھا تبلیغی جماعت۔ دلی کی نئی بستی، نظام الدین نئی بستی میں اس جماعت کی انہوں نے بنیاد رکھی، اور جب پھر وہ جماعت کو انہوں نے قائم کیا تو پھر محلے محلے وہ گئے، گشت کیا انہوں نے۔ گشت کرنے کے بعد لوگوں کو سمجھایا مولانا محمد الیاس کاندھلوی نے کہ دیکھو شرک کی طرف مت جاؤ، دیکھو بدعت نہ کرو، دیکھو نماز کو نہ چھوڑو، کلمے کو تم صحیح مفہوم کو تم سمجھ نہیں پائے ہو، آؤ میں تمہیں کلمہ بھی سکھاتا ہوں، نماز بھی سکھاتا ہوں۔ انہوں نے نماز پڑھنا بتایا لوگوں کو پھر بے نمازیوں کو نمازی بنایا، اور یہی نہیں بلکہ انہوں نے یہاں تک یہ کام کیا، اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا مولانا محمد الیاس کاندھلوی صاحب نے کہ صاحب شرابیوں کی شرابیں چھوڑوا دی انہوں نے، اور شراب چھڑوا کے پھر اللہ کی طرف ان کو رجوع کروا دیا۔ مسجدیں بھر گئی، وہ مسجدیں جہاں پر 2 صف 3 صف بھی مشکل سے ہوتی تھی، آج حالت یہ ہے کہ ان علاقوں میں جا کر آپ دیکھیں مسجدیں کھچا کھچ بھری ہوئی نظر آتی ہے۔ میوات کا ایک علاقہ قریب کا ہے، وہاں جا کر دیکھیں، وہاں تبلیغی جماعت نے اتنا بڑھ کر کام کیا کہ پوری مسجدیں بھری ہوئی نظر آتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ 56 اور 57 اور 58 الگ الگ تعداد بتائی جاتی ہے، کئی ملکوں میں تبلیغی جماعت کا کام چل رہا ہے، ہر جگہ تبلیغی جماعت کی بہاریں ہیں، ہر جگہ تبلیغی جماعت کا فیض عام ہے، اور تبلیغی جماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر مکمل عمل کر رہی ہے کہ نبی نے فرمایا تھا بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو میری جانب سے اگر تم ایک بات بھی میری جانتے ہو۔ تو سنتوں کو عام کیا جا رہا ہے۔ وہ لوگ جو پینٹ شرٹ پہننے کے عادی ہوتے تھے، وہاں تبلیغی جماعت گئی، انہوں نے ان کو سمجھایا بھائی یہ اسلامی لباس نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا پسندیدہ لباس نہیں ہے۔ لوگوں کے سمجھ میں آیا، لوگوں نے ماشاءاللہ داڑیاں رکھنی شروع کر دی، لوگوں نے ماشاءاللہ مسواک بھی رکھنا شروع کر دیا، لوگوں نے کرتا پاجامہ اپنے جسم پر زیب تن کر لیا۔ وہ لوگ جو کل تک انگریزی کلچر کے دل دادا تھے، انگریزی فیشن کے چہیتے تھے، انگریزی فیشن کو پسند کرنے والے تھے، مگر اس تبلیغی جماعت کا کام اتنا عروج پر آیا، اس جماعت سے اتنا فائدہ قوم کو پہنچا کہ جہاں یہ جماعت گئی وہاں کی کایا پلٹ گئی، لوگ نمازی ہو گئے، سنتوں کے پابند ہو گئے۔ یہ وہ دعویٰ ہے جو تبلیغی جماعت کے لوگ کرتے ہیں۔ یہ جو میں نے ساری گفتگو سنائی، یہ تبلیغی جماعت کے افراد آپ کو یہی سب گفتگو سناتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہی بولتے ہیں یا نہیں؟ بولتے ہیں نا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ بولیے، بولتے ہیں نا؟ یہی بولتے ہیں۔ نوجوانوں کو ہم نے پلٹا دیا ہے، نوجوانوں کو ہم نے سوار دیا ہے۔ تو تبلیغی جماعت کا یہ مقصد تبلیغی جماعت کے لوگ بیان کرتے ہیں۔ اب آئیے ذرا میں آپ کو انہی کی کتابوں کے حوالے سے، اب یہ دعویٰ ہے تبلیغی جماعت کا، اور اس دعوے کو ہم نے بہت بار سنا۔ ہر جماعت آج تک روئے زمین پر ایسی کوئی جماعت ہی نہیں آئی جس نے کہا ہو کہ میں باطل ہوں۔ ہر جماعت بولتی میں صحیح ہوں، میں حق پر ہوں۔ پھر پتہ کیسے لگا ہے کہ یہ جو جماعت آئی ہے یہ بھی ایک جماعت ہے، وہ بولتی ہم صحیح ہے، یہ بولتے ہم صحیح ہے، تیسری جماعت بولتی ہم صحیح ہے، سب بولتے ہم صحیح۔ یا اللہ، یہ 72 فرقوں میں ایک پڑھا لکھا نوجوان تو کنفیوز ہو گیا، کیا کرے، کیسے جانے؟ تو سمجھ میں آیا کہ جاننے کا ایک ہی ذریعہ ہے، جب بھی کوئی شخص کوئی جماعت بناتا ہے، جماعت کی بنیاد رکھتا ہے، تو وہ بنیاد رکھتے وقت یہ مقصد بھی بتاتا ہے کہ میری جماعت کا مقصد کیا ہے۔ یہ سب جماعتیں ہیں، یہ سب تحریکیں ہیں، جب ان کے جو بانیین ہیں، جو ان کے بانی ہیں، فاؤنڈر ہیں، جب انہوں نے تحریک کی بنیاد رکھی تو ایک مقصد بنایا کہ مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم یہ کام کریں گے، یہ کام نہیں کریں گے۔ یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ بالکل ٹوک دے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب اتنی بڑی ایک کمیٹی اور تنظیم بنائی گئی تبلیغی جماعت، تو بالکل یہ ہوا ہوگا کہ مولانا الیاس صاحب نے ایک بیلنس بھی تیار کیا ہوگا کہ جماعت کام کیسے کریں گی، اس کا مقصد کیا ہوگا اور کس مقصدوں پہ کام کریں گی، تو ایسا ہوا ہوگا نا؟ چنانچہ ایسا ہوا، اور
انہوں نے پھر اپنا مقصد بیان کیا، میں انہی کے مکتب سے چھپی ہوئی، انہی کی جماعت سے چھپی ہوئی، انہی کی جماعت کے ایک معتبر عالم جن کا نام مولانا سید ابو الحسن علی ندوی ہے، جن کو ندوی میاں کہتے تھے، اور یہ ندوی میاں جو ہے یہ دارالعلوم ندوۃ العلماء جو لکھنؤ کا بہت بڑا ادارہ ہے، اس کے یہاں کے یہ مین چیف تھے اس وقت۔ مولانا الیاس صاحب کے خاصم خاصوں میں تھے۔ تو مولانا الیاس صاحب جنہوں نے تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھی دلی نئی نظام الدین بستی میں، انہوں نے ان کے حالات کو اس کتاب میں لکھا۔ اس کتاب کا نام ہے حضرت مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت۔ ٹھیک ہے، کیا نام ہے؟ حضرت مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت۔ چھپی ہے یہ ادارہ اشاعت دینیات پرائیویٹ لمیٹڈ نئی دلی سے، انہی کے مطلب ادارے سے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 234 ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 234 پر مولانا ابو الحسن ندوی صاحب مولانا الیاس صاحب کا ایک بیان لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اپنے عزیز مولوی ظہیر الحسن صاحب ایم اے علی سے فرمایا، جو ایک وسیع النظر عالم ہے، یعنی مولانا محمد الیاس جنہوں نے تبلیغی جماعت بنائی، انہوں نے اپنے ایک عزیز جو ان کے بڑے چہیتے اور عزیز تھے، بڑے قریب تھے، مولوی ظہیر الحسن صاحب ایم اے علی یعنی علی گڑھ یونیورسٹی سے ایم اے کیا تھا انہوں نے، ان سے فرمایا جو ایک وسیع النظر اور عالم ہے، کہتے ہیں کہ ظہیر الحسن میرا مدعا کوئی پاتا نہیں۔ مدعا کہتے ہیں مقصد کو۔ مولانا الیاس کہتے ہیں کہ ظہیر الحسن میرا مقصد کوئی سمجھتا نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک صلاۃ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک صلاۃ ہے، یہ نماز کی طرف بلانے والی تحریک ہے، یہ لوگوں کو نمازی بنانے والی تحریک ہے، یہ نماز کی دعوت دینے والی تحریک ہے۔ کہتے ہیں میں قسم سے کہتا ہوں یہ ہرگز تحریک صلاۃ نہیں۔ ایک روز بڑی حسرت سے فرمایا کہ میاں ظہیر الحسن ایک نئی قوم پیدا کرنی ہے۔ کیا مقصد بتا رہے ہیں وہ اپنی جماعت کا؟ ایک نئی قوم پیدا کرنی ہے۔ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا خیال ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نماز کی دعوت دے رہے ہیں بار بار، تو وہ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ تحریک جو ہے نمازی بنانے کی ہے، اس کا کسی مولوی سے کوئی تعلق نہیں، کوئی اختلاف سے تعلق نہیں، یہ تو بیچارے اختلاف سے دور ہے۔ یہ لوگ، ان کا مقصد صرف نوجوانوں کو نمازی بنانا اور پرہیزگار بنانا اور سنتوں کا عامل بنانا، یہ لوگ سمجھتے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ ظہیر الحسن میرا مدعا، میرا اصل مقصد کوئی سمجھتا نہیں ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ ایک نئی قوم پیدا کرنی ہے۔ ایک نئی قوم کا مطلب کیا ہوا؟ ایک نیا فرقہ وجود دینا، اور پھر اس فرقے کے، اس نئی قوم کے خیالات کیا ہوں گی، تعلیمات کیا ہوں گی، اس کے لیے انہی کی ملفوظات کا میں حوالہ دے رہا ہوں۔ یہاں کتابیں موجود ہیں، ہمارے مولانا صاحب بھی اعلان کر چکے، میں بھی ایک بار اعلان کر دیتا ہوں۔ ایک بھی اگر کوئی حوالہ غلط ثابت کر دے اور کہے کہ ہماری مذہب کتابیں نہیں ہیں، ہماری کتب خانوں سے نہیں چھپی، یہ ہمارے فرقے کی کتابیں نہیں، یہ ہماری جماعت کی کتابیں نہیں، یہ ہمارے مولانا کی کتابیں نہیں، میں اس کی زندگی بھر غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سن رہے ہیں؟ وہ جو سزا دینا چاہے وہ سزا مجھے منظور ہوگی۔ یہ دوسری کتاب مولانا الیاس صاحب کی ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس، ان کے ایک خاص چہیتے شاگرد و مرید حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب نے اس کو ترتیب دیا۔ ملفوظات کیا کہتے ہیں؟ ملفوظات یہ ہوتی ہے کہ کسی عالم کی بارگاہ میں جو مریدین بیٹھتے ہیں، کسی بزرگ کی بارگاہ میں، تو وہ عالم و بزرگ جو بھی بات مجلس میں کہتا ہے، ان کے چاہنے والے مریدین اس کو لکھ لیتے ہیں اور پھر اس کو لکھ کر کتابی شکل میں چھاپ دیتے ہیں۔ فلاں تاریخ کو فلاں مجلس میں یہ حضرت نے کہا، یہ حضرت کا قول ہے، یہ حضرت کا بیان ہے، اس کو کہتے ہیں ملفوظ، اور بہت ساری باتیں جمع ہو جائے تو ہو جاتی ہیں ملفوظات۔ اس کے یہ ہے ملفوظات مولانا الیاس صاحب، یعنی اس میں مولانا الیاس صاحب نے جو کچھ مجلسوں میں بیان کیا، اپنے جو کچھ اپنے مریدوں سے بات کی، وہ سب انہوں نے لکھ دیا ہے۔ یہ بھی اسی جماعت کے، تبلیغی جماعت کے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 58 ہے اور اس کا ملفوظ نمبر 56 ہے۔ چنانچہ مولانا محمد منظور نعمانی صاحب کہتے ہیں کہ ایک بار فرمایا، کس نے فرمایا؟ مولانا محمد الیاس صاحب نے فرمایا۔ کہتے ہیں کہ ایک بار فرمایا حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی جو دارالعلوم دیوبند کے ایک فارغ تھے، دارالعلوم دیوبند مدرسے کے ایک عالم تھے، ان کی تعریف میں کہتے ہیں کہ مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بہت بڑا کام کیا ہے، بس میرا دل یہ چاہتا ہے
کہ تعلیم تو ان کی ہو اور طریقہ تبلیغ میرا ہو کہ اس طرح ان کی تعلیم عام ہو جائے گی. باتیں سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بہت آسان اردو ہے، زیادہ ہارڈ اردو نہیں ہے. مولانا محمد الیاس صاحب فرماتے ہیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بہت بڑا کام کیا. میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تعلیم ان کی ہو، جو انہوں نے تعلیم کتابوں میں بیان کر دی، جو تعلیم اپنے لوگوں میں بیان کر دی، تعلیم وہ ہو، طریقہ میرا ہو. میں اپنے طریقے سے تعلیمات مولانا اشرف علی تھانوی کو لوگوں میں عام کرنا چاہتا ہوں. تو تبلیغی جماعت کا مقصد کیا ہوا؟ دو مقصد اس کتاب سے پتہ چلے، انہی کی گھر کی کتابوں سے. پہلا کہ ایک نئی قوم پیدا کرنی ہے، دوسرا مقصد کہ مولانا اشرف علی تھانوی کی تعلیم کو عام کرنا ہے. آئیے اس کے لیے ہم مولانا تھانوی کی کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں. بھائی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی جو تعلیمات ہے کیا وہ اسلامی کی تعلیمات ہے؟ اگر اسلام کی تعلیم ہے تو بالکل تبلیغی جماعت پھر حق بجانب ہے کہ وہ اس تعلیم کو خوب سے خوب عام کرے. ہم خود پھر اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، مگر شرط ہماری یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے سنجیدہ ماحول میں. اس کے لیے عوام میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں. میں ایک بہت اچھی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ جب بیٹھو تو جھگڑا ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں اب جھگڑے کی بھی صورت نہیں. ماڈرن ٹیکنالوجی نے ان بیٹھکوں کو بہت آسان کر دیا ہے، بہت آسان کر دیا ہے. ماڈرن ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھائیے. اب فائدہ کیسے اٹھانا ہے میں بتاؤں. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مجمع میں بیٹھے اور جھگڑا ہو، آپ کا بھی مجمع اور ہمارا بھی مجمع اور پھر بات گالی گلوچ تک آئے. آپ اپنا ایک عالم دین لے آئیے، ادھر سے یہ فقیر حاضر ہو جائے گا. ایک کمرے میں بیٹھ جائیے، ایک کمرے میں آپ بھی کتابیں رکھ دیجئے، ہم بھی کتابیں لے کر آتے ہیں آپ کی، آپ بھی لے کر آئیے. ہمارے الزامات ہوں گے، آپ صفائی دے دیجئے کہ نہیں ایسا معاملہ نہیں ہے، اور یہ ساری گفتگو ویڈیو کے اندر ریکارڈ کر دی جائے اور پھر اس کیسٹ کو لوگوں میں عام کر دیا جائے. لوگ خود فیصلہ کر لیں گے کون صحیح تھا کون غلط تھا. کوئی جھگڑا نہیں اس میں. یہ سب سے آسان میں ترتیب بتا رہا ہوں. اگر وہ اس کے لیے تیار ہے تو میں سیونی آنے کے لیے، جب بولے میں آنے کے لیے تیار ہوں. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، یہ آفر دے رہا ہوں کہ اگر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی تعلیمات، تبلیغی جماعت کے فاؤنڈر بانی کہتے ہیں کہ میرا مقصد مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی تعلیم کو عام کرنا ہے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی جو تعلیمات ہے، جو انہوں نے کتابوں میں لکھ دیا ہے، جو کتابیں آپ لوگوں نے چھاپی ہے، اگر وہ اسلام کی تعلیم ہے، اگر وہ رسول اللہ کی تعلیم ہے، اگر وہ صحابہ کی تعلیم ہے، اگر وہ تابعی کی تعلیم ہے، اگر وہ ائمہ کی تعلیم ہے، اگر وہ بزرگان دین کی تعلیم ہے، تو وہ تعلیم ہمارے سر آنکھوں پر. اور اگر وہ اسلام سے ٹکراتی ہے، رسول اللہ کے نظریے اور عقیدے کے خلاف ہے، صحابہ کے نظریے کے خلاف ہے، تو وہ تعلیم پھر ہرگز قابل قبول نہیں. وہ اس لائق ہے کہ ان تعلیمات کو ٹھوکر مار دی جائے. یہاں تک آپ میرے سے متفق ہے؟ متفق ہے یا نہیں؟ اگر مولانا اشرف علی تھانوی کی تعلیم اسلام کے مطابق ہے تو ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. تو آئیے مولانا تھانوی کی کتابوں کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں. اب میں نے مولانا تھانوی کی کتابوں کو بہت پڑھا کہ بھائی دیکھیں ان کی کتابوں میں تعلیمات اسلام ہے کہ کچھ اور ہے. تو اب جو کچھ مجھے ملا انہی کی کتابوں کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. فیصلہ آپ کو کرنا ہے. آئیے مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے، بہت چھوٹی سی ہے مگر بہت بڑا بوال کیا اس کتاب نے. ہے تو چھوٹی سی کتابچہ ہے، چھوٹا سا، کل 32 پیج کا کتابچہ ہے یہ، مگر یہ آج بھی چھپ رہا ہے. آپ کو اس کی شکل و صورت دیکھ کر یہ احساس ہو گیا ہوگا کہ بالکل نیا پرنٹڈ آیا ہے. میرے پاس 4 سے 5 ایڈیشن ہے اس کے. اس کتاب کا نام ہے حفظ الایمان. کتاب کا نام کیا ہے؟ حفظ الایمان. اس کا مطلب ہوتا ہے ایمان کی حفاظت کرنے والی کتاب، ایمان کا تحفظ کرنے والی کتاب. صفحہ نمبر 15 ہے. مولانا اشرف علی تھانوی پوچھتے ہیں، اس میں ایک سوال پوچھا ہے کسی نے کہ تھانوی صاحب سے پوچھتا ہے مولانا اشرف علی تھانوی سے کہ حضرت یہ بتائیے، ایک شخص ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ علم میں غیب 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک غیب جو کل ہے وہ اللہ کی ذات کو ہے، تمام چیزوں کا علم ہونا یہ اللہ کے لیے ہے، اور کچھ باتوں کا علم ہونا، بعض باتوں کا علم ہونا یہ رسول اللہ کے لیے ہے. ایسا عقیدہ صحیح ہے یا غلط؟ تو تھانوی صاحب اس کا جواب دیتے ہیں. ان کی عبارت پڑھنے سے پہلے میں اہل سنت کا عقیدہ بتا دوں. ہمارا عقیدہ رسول اللہ کے علم غیب کے بارے میں یہ ہے کہ رسول اللہ کا علم غیب اللہ کے مقابلے میں بعض ہے، کچھ ہے، کل نہیں ہے. کل علم غیب کس کے پاس ہے؟ رب کائنات کی ذات. رب جانتا ہے سب باتیں. اپنے محبوب کو جتنا چاہا اتنا بتا دیا. اور کتنا بتایا؟ علماء فرماتے ما کانا وما یکون، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے سب بتا دیا ہے. مگر اللہ کے علم کے مقابلے میں بعض ہے، تھوڑا ہے، پورا نہیں ہے. پورا مکمل کل علم جو ہے وہ اللہ کو ہے.
تو بعض علم کے ہی بارے میں پوچھ رہا ہے سائل. لیکن مولانا اشرف علی تھانوی کیا لکھتے ہیں صفحہ 15 پر سنیے. کہتے ہیں کہ آپ کی یعنی رسول اللہ کی ذات مقدس پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و باہیم کے لیے بھی حاصل ہے. معاذ اللہ. مولانا تھانوی کہتے ہیں کہ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا پورا علم ہے اور رسول اللہ کو بعض علم ہے تو کہتے ہیں کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا یعنی رسول اللہ کے بارے میں یہ حکم لگانا کہ حضور غیب جانتے ہیں اگر بقول زید کے یعنی زید جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو جس کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ کو بعض غیب اور اللہ کو کل غیب تو اگر بقول زید صحیح ہو وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کا غیب صحیح ہے رسول اللہ کو غیب دا کہا جا سکتا ہے. تو تھانوی صاحب کہتے ہیں دریافت طلب یہ امر ہے. تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل؟ یعنی رسول اللہ کچھ غیب جانتے ہیں کہ پورا کا پورا سب جانتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں کہ اگر بعض علوم غیب ہے اگر کچھ علم غیب ہے مراد ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص اس میں حضور کی کیا خاصیت حضور کی کیا خصوصیات؟ ایسا علم غیب جیسا رسول کو علم غیب ہے جیسا رسول کا علم ہے ایسا ہی علم زید جو پوچھ رہا ہے اس کو خود ہے عمر کسی اور شخص کو بھی ہے ہر سبی کہتے ہیں کس کو؟ بچے کو ہر بچے کو ہے وہ مجنو ہر پاگل کو ہے بلکہ جمیع حیوانات تمام جانوروں کو بھی ایسا علم ہے جیسا رسول کو علم ہے. اس کتاب پر اعلیٰ حضرت نے حکم کفر لگایا. اب آپ چلاتے ہیں کہ بھائی ہمیں کافر کیوں کہتے ہو؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہی عبارت میں اس کو یوں پڑھتا ہوں. اب دیکھیں میں عبارت وہی رہیں گی جہاں رسول اللہ کا نام آیا میں وہاں نام تبدیل کر کے کچھ اور نام کر دوں گا. اب میں اس کو یوں پڑھتا ہوں اگر مولانا اشرف علی تھانوی کے بارے میں یہ عقیدہ نظریہ اور رکھنا یہ حکم لگانا کہ مولانا اشرف علی تھانوی عالم دین ہیں تو وہ پورے عالم ہیں کہ ادھورے عالم دین ہے؟ اگر ادھورے عالم دین ہے یا آدھے عالم دین ہے پورے مکمل عالم دین نہیں تو اس میں مولانا اشرف علی تھانوی کے علم کی کیا خاصیت؟ جیسا علم مولانا اشرف علی تھانوی کو ایسا علم تو جانوروں کو بھی ہے کتوں کو بھی ہے سور کو بھی ہے. اب بتائیے توہین مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ کہیں ہمارے مولانا کی شان میں بے ادبی کر دیا آپ نے. میں کہتا ہوں تعجب ہے یار آپ کے مولانا کے علم کی تشبیہ آپ کے مولانا کے علم کی مثال میں نے جانوروں کے علم سے دے دی تو آپ کہتے توہین ہو گئی. مگر یہی بات جب رسول اللہ کے بارے میں کہتے ہو تو آج تک آپ کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. اور یہ ہے مولانا اشرف علی تھانوی کی تعلیم. اور مولانا الیاس صاحب کا کہنا ہے کہ مجھے مولانا اشرف علی تھانوی کی تعلیم کو عام کرنا ہے تبلیغی جماعت بنانے کا میرا مقصد یہی ہے. یہ کہتے ہیں رسول کا علم تو ایسا ہے جیسے جانور اور پاگلوں کا مگر اللہ نے اپنے محبوب کو کیسا علم دیا. میں 3 آیتیں پڑھ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے وما هو علی الغیب بدنین ہمارا یہ رسول غیب بتانے میں کنجوس نہیں ہے بخیل نہیں ہے. ہم جو بھی اس پر غیب نازل کرتے ہیں یہ اپنی امت کو بتا دیتا ہے کنجوسی نہیں کرتا. ہم نے اپنے محبوب کو غیب دیا اور یہ کہتے ہیں جانوروں کی طرح علم ہے اس سے زیادہ نہیں ہے جتنا جانور کو اتنا رسول کو معاذ اللہ. دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے الرحمن وہی رحمان ہے علم القرآن جس نے قرآن نازل کیا خلق الانسان انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا علمہ البیان اور اپنے محبوب کو بیان کرنا سکھایا علم سے بات کرنا سکھایا. اللہ فرما رہا ہے میں نے محبوب کو میں نے سکھایا. تھانوی صاحب کہہ رہے جو کچھ اللہ نے رسول کو سکھایا ایسا تو جانوروں کو بھی ہے. کس کی توہین ہو رہی ہے یہ؟ اب بات توہین کی بڑھ کر اللہ تک پہنچ گئی کہ دینے والا رب کائنات اور جو اپنے محبوب کو جو دیا تو کیا جانوروں کے برابر دیا ہوں گا کہ اس سے افضل و اعلیٰ دیا ہوں گا؟ جانوروں کے برابر اگر دے دیا تو نبی کی خصوصیات کہاں رہی؟ اور تیسری آیت کریمہ پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت 113 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اللہ فرماتا ہے اور اللہ وہ ہے جس نے اپنے محبوب پر کتاب نازل کی قرآن کریم نازل کیا
والحکمہ، اور اپنے محبوب کو حکمت کی بات سکھائی، حکمت کا کلام سکھایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اپنے رسول کو وہ سب بتا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا، جو نہیں جانتا تھا سب بتا دیا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو میرا رسول نہیں جانتا تھا وہ سب میں نے عطا کر دیا، سب بتا دیا۔ تو جو کچھ بتایا وہ کیا جانوروں کے برابر بتایا ہوگا؟ تو یہ یقیناً یہ عبارت، یہ کتاب اور اس میں جو بات لکھی گئی ہے یہ رسول اللہ کی توہین ہے، اور رسول اللہ کی توہین جو ہے وہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ نماز پر ہمارا آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے، نماز کی دعوت میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، داڑھی رکھنے کی دعوت میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، سنتوں کی پابندی کے لیے ہم تمہارے ساتھ ہیں، مگر نماز بعد میں ہے، سنتیں بعد میں ہے، داڑھی رکھنا بعد میں ہے، اعمال بعد میں ہے، پہلے ایمان ہے۔ ایمان درست ہے تو سب درست ہے، مگر یہاں تو کھوٹ ایمان میں ہی ہے، تعلیمات میں ہی کھوٹ ہے۔ اور پھر خود ان کے نزدیک ایمان کی کیا حیثیت ہے؟ آئیے مولانا اشرف علی کی زبانی سنتے ہیں۔ میں ان کی ایک بڑی مشہور کتاب آپ کو یہاں سنا رہا ہوں، اس کا نام ہے الافادات الیومیہ۔ پورا نام کیا ہے؟ پورا نام ہے اس کا الافادات الیومیہ من الافادات القومیہ۔ 5 جلدوں میں مولانا اشرف علی تھانوی کی ملفوظات لکھی گئی، چھپی مکتبہ دانش دیوبند یوپی سے ہے۔ اس کتاب کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر اس کا 526، قسط نمبر 5 اور ملفوظ نمبر 940۔ مولانا اشرف علی تھانوی خود کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں مولوی غوث علی شاہ صاحب بڑے حکیم اور ظریف تھے۔ مولوی غوث علی شاہ صاحب مولانا اشرف علی تھانوی کے بزرگوں میں آتے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی کے بزرگوں میں ہیں، اکابر میں ہیں، اور دیوبند کے ایک بہت بڑے عالموں میں ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی خود ان کی تعظیم کرتے تھے، لہذا ان کے تعلق سے ایک بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولوی غوث علی شاہ صاحب بڑے حکیم اور ظریف تھے، ان کے سامنے دوسرے کو دعا دی کہ ایمان کی سلامتی اور عاقبت بخیر ہو۔ مولانا تھانوی کہتے ہیں کہ مولانا غوث علی صاحب جو ہمارے دیوبند کے ایک بزرگ ہیں، ان کے سامنے میں نے ایک شخص کو دعا دے دی، اور دعا یہ دی کہ تمہارا ایمان سلامت رہے اور تمہاری عاقبت، عاقبت کہتے ہیں آخرت کو، حشر کو، تمہارا عاقبت، تمہارا حشر کا دن بہتر ہو جائے، تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نے پوچھا، یعنی مولوی غوث علی صاحب نے پوچھا، بھائی اس کی حقیقت بھی معلوم ہے، ایمان کی حقیقت معلوم ہے کہ آپ نے دعا کی کہ ایمان سلامت رہے؟ عاقبت کی حقیقت معلوم ہے کہ دعا کر دی عاقبت سلامت رہے؟ اس نے عرض کیا آپ ہی فرمائیے۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ اس شخص نے کہا آپ ہی بتائیے ایمان کی حقیقت کیا ہے، عاقبت آخرت کی حقیقت کیا ہے؟ اس پر فرمایا غوث علی صاحب نے، ایمان کی سلامتی تو یہ ہے کہ پیٹ بھر کر روٹی مل جائے، اور عاقبت بخیر یہ ہے کہ کھل کر پاخانہ ہو جایا کرے، بس یہی بڑی نعمت ہے۔ ایمان کی تعریف کیا ہے ان کے نزدیک؟ یہ مولانا اشرف علی صاحب کی تعلیمات ہے۔ ہمارے نزدیک تو ایمان وہ ہے کہ جان چلے جائے مگر ایمان نہ جانے پائے، یہ ایمان کی تعریف ہے۔ اور ایمان کیا ہے ہمارے نزدیک؟ اللہ کے رسول نے بتایا ایمان کسے کہتے ہیں، بخاری شریف کتاب الایمان جلد اول کی حدیث، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اتنی محبت نہ کرے جتنی اپنے ماں باپ سے محبت نہ کرتا ہو، اپنی اولاد سے محبت نہ کرتا ہو، دنیا کے تمام رشتہ دار اور احباب سے زیادہ مجھ سے جب تک محبت نہ کرے وہ مومن ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نزدیک تو مومن ہونے کی شرط یہ ہے کہ نبی سے اپنی اولاد سے زیادہ محبت، اپنے بیوی سے زیادہ محبت، اپنے بچوں سے زیادہ محبت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے، رسول اللہ نے فرمایا عمر کتنی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ عرض کیا یا رسول اللہ اپنا مال سب آپ پہ قربان کر سکتا ہوں، اپنا گھر قربان کر سکتا ہوں، اپنا مال قربان کر سکتا ہوں۔ نبی نے مسکرایا فرمایا عمر ایمان کامل نہیں ہوا ہے، ایمان مکمل نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں تبلیغی جماعت میں 2 لاکھ روپے چندہ دے دیا تو ایمان مکمل ہو گیا؟ سندل نکال دیا ایمان مکمل ہو گیا؟ آپ نے سوچا کہ ایک بہت بڑی نیاز کروا دیا میں نے تو ایمان مکمل ہو گیا؟ مال و دولت ایمان کی دلیل نہیں ہے، مال صرف کرنا یہ ایمان ہے، اس کی نشانی ہو سکتی ہے لیکن ایمان ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی۔
حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں اپنا سب کچھ مال دولت آپ پر نثار کر سکتا ہوں، قربان کر سکتا ہوں؟ نبی نے فرمایا عمر ایمان مکمل نہیں ہوا۔ پھر حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے اپنی جان اور اپنی اولاد سے زیادہ محبت کر سکتا ہوں، آپ پر میں اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں، اولاد بھی قربان کر سکتا ہوں۔ نبی نے فرمایا عمر اب ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو ایمان یہ ہے، تو جو اپنی جان سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، اپنی بیوی اور بچوں سے زیادہ رسول سے محبت کریں گا، اس کا دل یقیناً تڑپے گا کہ ہمارے محبوب کی شان میں یہ توہین کی جا رہی ہے، کہ ان کے علم کو جانور اور پاگلوں کی تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اور ایمان رسول کی محبت اور اس کے بارے میں ایمان اللہ کی وحدانیت کا اقرار، ایمان الوہیت کا اقرار، ایمان توحید کو ماننا، ایمان جنت اور دوزخ کا یقین رکھنا، ایمان فرشتوں کا یقین رکھنا، ایمان محبوب سے محبت کرنا، ایمان۔ مگر اشرف علی تھانوی صاحب کی تعلیم ہے کہ ایمان کیا ہے؟ پیٹ بھر کر روٹی مل جائے۔ اور آخرت کی بہتری کیا ہے؟ ہمارے علماء سنت آخرت میں ایک ہی بہتری بتاتے ہیں، یہ اللہ کی توفیق ہے ہمارے لوگوں کو، ہم کہتے ہیں آخرت اس کی بہتر ہے جس کو نبی کی شفاعت میسر آ جائے، اور پوری زندگی ہم یہی کہتے ہیں اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ میری شفاعت کیجئے۔ اور قرآن نے بھی حکم دیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے لوگو، اے ایمان والو، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ، میرے رسول کے پاس آ جاؤ، اور میرے رسول کے پاس آ کے کیا کرو؟ فاستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرو، واستغفر لهم الرسول، اور میرا رسول بھی اگر تمہارے لیے سفارش کر دے، تمہاری شفاعت کر دے، لواجد اللہ توابا رحیما، تو تم اللہ کو سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا پاؤں گے۔ تو یہ عاقبت کی بہتری یہ بتائی گئی کہ نبی کو شفیع جاننا، ہمارا سارا مدار رسول اللہ کی شفاعت پر ہے۔ ان کے نزدیک عاقبت بہر کیا ہے؟ کھل کر پاخانہ ہو جائے، اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے۔ یہ مولانا اشرف علی صاحب کی ایک دوسری ملفوظات، ایک دوسری کتاب جس کا نام ہے کمالات اشرفیہ۔ کیا نام ہے؟ کمالات اشرفیہ۔ اشرفیہ سے اشرفیہ سلسلے والے نہیں، مولانا اشرف علی تھانوی نام تھا نا ان کا، تو ان کے نام کی نسبت سے اشرف علی تھانوی، تو کمالات اشرفیہ چھپی ادارہ تالیفات اشرفیہ، تھانہ بھون، ضلع مظفر نگر، یو پی سے۔ مولانا تھانوی اس میں کیا فرماتے ذرا سنیے، اس کتاب کا صفحہ نمبر 416 ہے۔ مگر یہ عبارت پڑھنے سے پہلے میں دو لوگوں سے معذرت طلب کرنا چاہوں گا۔ میرا مقصد باخدا اللہ رب العزت کی قسم، وحدہ لا شریک کی قسم، فحش گوئی کرنا نہیں ہے۔ عبارت میں ان کی پڑھ رہا ہوں، میری طرف سے کوئی جملہ نہیں ہوگا اس میں۔ معذرت میں اپنے بزرگوں سے چاہوں گا کہ یہاں بزرگ میں بیٹھے ہیں، ان کا احترام میرے دل میں ہے، اور اپنی ان ماں اور بہنوں سے جو اپنے گھروں میں سن رہی ہے۔ بتانا مقصد صرف میرا یہ ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی تعلیم کو آپ سمجھیں، کیونکہ بانی تبلیغی جماعت مولانا الیاس صاحب کا کہنا ہے کہ میرا مقصد مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی تعلیم کو عام کرنا ہے۔ یہ ان کی تعلیم بتانا مقصد ہے، فیض گوئی میرا مقصد نہیں ہے۔ مولانا اشرف علی صاحب صفحہ نمبر 416 کمالات اشرفیہ، اس میں کہتے ہیں لوگ تو کیفیات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یعنی لوگ ذکر کرتے ہیں اللہ کا، عبادت کرتے ہیں اللہ کی، اور چاہتے ہیں کہ ان پہ کیفیت طاری ہو، ایک سرور آئے۔ کیفیت کہتے ہیں سرور آنے کو، بولتے ہیں نا یار آج کل نماز میں کہ دل نہیں لگتا، عجیب کیفیت ہو گئی ہے میری، یہ لفظ بولا جاتا ہے نا اردو میں۔ تو کہتے ہیں کہ لوگ تو کیفیات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور لذت کے طالب ہے، اور مزہ چاہتے ہیں، مزے کے خواہش مند ہے کہ عبادت میں، ریاضت میں ان کو مزہ آئے۔ کہتے ہیں کہ ہے تو فحش بات، مگر میں تو اس لذت کی طلب پر یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر مزے کی ہی خواہش ہے تو میاں مزہ تو مزی میں ہے۔ مزی سمجھتا ہے؟ ایک ہوتی ہے منی اور ایک ہوتا ہے مزی۔ اب علماء سے آپ مدر جا کے پوچھ لینا، وہ تفصیل بتا دیں گے، کیونکہ یہاں عورتیں بھی سن رہی ہیں اس لیے معذرت چاہتا ہوں۔ بہرحال اتنا تو بتا دیا، ایک منی ہوتا ہے ایک مزی ہوتا ہے، دونوں کا تعلق ایک ہی جگہ سے ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں میاں مزہ تو مزی میں ہے، بیوی کو بغل میں لے کر بیٹھ جاؤ، چومو چاٹو، مزی نکلیں گی، بہت مزہ آئے گا۔ بولیے معاذ اللہ۔ کس کی توہین ہو رہی ہے؟ یہ ذکر الہی کی توہین ہو رہی ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ خبردار ہو جاؤ، اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ قرآن کہہ رہے ہیں اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین، ذکر اللہ کرو گے دلوں کا چین آئے گا۔
تھانوی صاحب کہتے نہیں جی، دلوں کے چین کی تلاش میں ہو، اس کے طالب ہو، اس میں کہاں لذت، اس میں کہاں ذکر میں مزہ، مزہ تو مزی میں ہے، بیوی کو پہلو میں لو، بغل میں بٹھاؤ، چومو چاٹو، مزی نکلیں گی، بہت مزہ آئے گا۔ کس کی توہین ہو رہی ہے یہ؟ ذکر اللہ کی۔ اور یہ ہے تعلیمات مولانا اشرف علی تھانوی صاحب۔ چلیے آئیے، ان کو ذکر اللہ میں مزہ نہیں آتا، ان کو ذکر اللہ میں ثواب نہیں نظر آتا، یہ آپ سے ضرور پوچھتے ہیں، اس پہ ثواب کی باتیں آپ کے مولوی حضرات بیان کرتے ہیں کہ قبرستان جانا ثواب، حلوہ پکانا ثواب، فاتحہ دینا ثواب، حدیث میں کہاں ہے؟ یہ آپ سے پوچھتے ہیں، مگر یہ اپنی کتابیں نہیں پڑھتے بیچارے۔ یہ مولانا اشرف علی کی دوسری کتاب ہے، یہ اس کا نام ہے اشرف السوانح۔ اس میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی زندگی کے حالات لکھے گئے ہیں، جو ان کے چہیتے خلیفہ مرید، خلافت بھی دی تھی تھانوی صاحب نے ان کو، جن کا نام ہے حضرت خواجہ عزیز الحسن غوری مجلوس از اکابر خلفائے حکیم الامت حضرت تھانوی، یعنی ان کے خلفاء میں سب سے بڑے خلیفہ تھے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی کی مستند سوانح حیات، مستند، اس کی کئی جلدیں ہیں، یہ اس کی جلد نمبر 2 ہے۔ مولانا عزیز الحسن صاحب کیا کہتے ذرا سنیے، اور اس بات کو ذہن میں رکھے، جب بھی آپ سے کوئی پوچھے تبلیغی جماعت والا یا دیوبندی کہ بھائی یہ سب کرتے ہو، یہ ثواب کہاں ہے، حدیث میں آئے کیا، تو ان سے کہنا پہلے اس کا جواب لے آئیے، اور یہ مولانا اشرف علی صاحب کی تعلیم ہے۔ کہتے ہیں مولانا عزیز الحسن صاحب کہ ایک بار عشق و محبت کے جوش میں حضرت والا سے بہت جھجکتے اور شرماتے ہوئے دبی زبان سے عرض کیا، حضرت ایک بہت ہی بیہودہ خیال دل میں بار بار آتا ہے۔ مولانا عزیز الحسن کہتے ہیں کہ میں نے مولانا اشرف علی تھانوی سے، اپنے پیر صاحب سے، جوش اور محبت کے عالم میں ڈوب کر بہت جھجکتے ہوئے اور شرماتے ہوئے دبی زبان سے عرض کیا کہ حضرت ایک بہت ہی بیہودہ خیال دل میں بار بار آتا ہے، جس کو ظاہر کرتے ہوئے بھی نہایت شرم دامنگیر ہوتی ہے اور جرأت نہیں پڑتی۔ اس خیال کو بتانے میں مجھے شرم بھی آ رہی ہے، ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت والا اس وقت نماز کے لیے اپنی سیدری سے اٹھ کر مسجد کے اندر تشریف لے جا رہے تھے۔ تھانوی صاحب اس وقت سیدری سے اٹھ کر اپنے گھر کی مسجد کے لیے جا رہے تھے، تو آگے کہتے ہیں کہ فرمایا، کہیے کہیے۔ حقیر نے غایت شرم سے سر جھکائے ہوئے عرض کیا، میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ کاش میں عورت ہوتا حضور کے نکاح میں۔ مولانا عزیز الحسن تھانوی صاحب سے کیا کہتے ہیں، ایک خیال میرے دل میں بار بار آتا ہے، بیہودہ خیال ہے، کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو مولانا تھانوی کہتے ہیں شرمائیے مت، کہیے کہیے، ابھارا کہنے پر تو انہوں نے غایت بہت ہی زیادہ شرم کے ساتھ، شرم میں ڈوب کر کہا، حضرت خیال یہ آتا ہے کہ کاش میں عورت ہوتا اور مولانا تھانوی صاحب میں آپ کے نکاح میں ہوتا، آپ کی بیوی ہوتا، یہ میرے دل میں خیال آتا ہے۔ کہتے اس اظہار محبت پر حضرت والا غایت درجے مسرور ہو کر بے اختیار ہنسنے لگے اور یہ فرماتے ہوئے مسجد کے اندر تشریف لے گئے، یہ آپ کی محبت ہے، ثواب ملے گا، ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ کس چیز پہ ثواب ملتا ہے ان کے یہاں؟ تھانوی صاحب کی دلہن بننے پر۔ اور تھانوی صاحب کی یہ تعلیم ہے کہ جو یہ خیال کرے ثواب ملے گا اس کو، کس کو؟ جو تھانوی صاحب کی دلہن بننا چاہتا ہے۔ چلیے آئیے اور ان کے اکابر کی کچھ باتیں میں بتاتا چلوں آپ کو۔ یہ افادۃ الیومیہ کی 5ویں جلد ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی۔ اب آئیے، ثواب تو آپ نے سن لیا، تھانوی صاحب کی تعلیم، یہ بھی مولانا تھانوی کی ملفوظات ہے، یہ سب تھانوی صاحب کی کتابیں دکھا رہا ہوں میں بھی۔ صفحہ نمبر 108 ہے، جلد نمبر 5، قسط نمبر 1، ملفوظ نمبر 108۔ چلیے ابھی میں ایک مثال دیتا ہوں، ملفوظ میں بعد میں پڑھتا ہوں، ان کا عبارت بعد میں پڑھتا ہوں تھانوی صاحب کی۔ میں ابھی جس مسند پہ بیٹھا ہوں، اس مسند کا تقاضا یہ ہے کہ میں دین کی بات آپ کو بتاؤں، ٹھیک ہے نا؟ چلیے بالفرض ہماری کوئی ماں اور بہن سن رہی ہے گھر میں، اب وہ آ تو نہیں سکتی مجمع میں، اس نے کوئی مجھے چٹھی بھیج دے کہ بھائی یہ مسئلہ آپ بتا دیجیے، تو بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں جواب دے دوں۔ چلیے بالفرض اگر وہ یہ کرے، آپ اور سن لیجیے، کوئی میری ماں یا میری بہن علم رکھتی ہو اور وہ میری کوئی بات وہ پکڑ لے، گرفت کر لے، کہے کہ یہ آپ کی میں تقریر سن رہی ہوں، آپ نے جملہ غلط کہہ دیا، اب وہ چٹھی آئے، اب میری ذمہ داری کیا ہے بتائیے؟ 2 ذمہ داری ہے۔ پہلی ذمہ داری ہے کہ اگر واقعی میں نے غلط کہا ہے تو میں توبہ کر لوں، میں کہوں ماشاءاللہ میری بہن سلامت رہے، دعا بھی کروں،
کہ اس نے میری ایک غلطی بتائی اور وہ غلطی نہ بتاتی تو قیامت میں اس سے میری پکڑ ہو جاتی. تو اے بہن میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے میری غلطی بتائی, میں توبہ کرتا ہوں. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر میری بہن نے غلط سمجھا اور میں نے صحیح کہا تھا تو میں اس کو مطمئن کروں کہ بہن آپ سے غلطی ہو گئی ہے, آپ کے سمجھنے کا قصور ہے, بات ایسی نہیں بات ایسی ہے. یہی ہے نا. مگر آئیے دیوبند کی تعلیمات کیا ہے, تبلیغی جماعت والوں کی تعلیم کیا ہے, اور تھانوی صاحب کی تعلیم کیا ہے. مولانا تھانوی الافادات الیومیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 108 ملفوظ نمبر 108 اس میں کہتے ہیں حضرت رامپور میں حضرت مولانا گنگوہی نے ایک واقعے میں طلاق کے متعلق کوئی فتویٰ دیا تھا. مولانا رشید احمد گنگوہی ابھی ان کے بارے میں بھی آگے آئیں گی کہ مولانا اشرف علی تھانوی کے استاد ہیں. تو مولانا تھانوی کہتے ہیں ہمارے استاد مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب نے رامپور کے اندر ایک طلاق کا کوئی میٹر آ گیا, طلاق کا کوئی مسئلہ آ گیا, اس طلاق کے معاملے میں فتویٰ دیا. کسی عورت نے قرآن شریف کا ترجمہ پڑھ کر اس کے خلاف یہ فتویٰ دے دیا کہ قرآن میں یہ لکھا ہے. تو اس عورت نے کیا کیا, ایک فتویٰ دیا. فتویٰ دیا مطلب کاغذی بھیجا, خطی لکھ کے دیا ہوگا, چٹھی پہ لکھ کے دیا کہ مولانا گنگوہی صاحب آپ نے جو طلاق کے مسئلے میں جو جواب لکھا ہے وہ غلط ہے, قرآن کے خلاف ہے, قرآن میں تو یہ لکھا ہے. ہونا کیا چاہیے تھا بتائیے؟ ابھی میں نے مثال دی, کیا ہونا چاہیے تھا بتا بولیے. جواب دیتے تھانوی صاحب, گنگوہی صاحب اس کو سمجھاتے, گنگوہی صاحب کو لکھا اس نے, تھانوی نہیں گنگوہی صاحب کو, گنگوہی صاحب اس کو سمجھاتے کہ نہیں بہن آپ سے غلطی ہوئی, میرا فتویٰ صحیح ہے, آپ نے قرآن کی آیت کو غلط سمجھا. یا اگر اس نے صحیح سمجھا تھا تو گنگوہی صاحب رجوع کرتے اور کہتے بھائی تو نے صحیح کہا, قرآن میں یہ میری نظر میں نہیں تھا, میں اپنا فتویٰ واپس لیتا ہوں. مگر دیکھیے یہ دیوبند کے فاضل لوگ کیسے جواب دیتے, ذرا سنیے. تو مولانا اشرف علی کہتے ہیں کہ حکیم ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ بھی ان کے مرید تھے گنگوہی صاحب کے, حکیم ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے بیان کیا, یہ مسئلہ ان سے بیان کر دیا گنگوہی صاحب کا ایسا معاملہ ہوا. تو وہ کیا کہتے ہیں سنیے, حکیم ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے بیان کیا, فرمایا وہ کیا جانے مسئلہ چڈو کہیں کی. جملے سن رہے ہیں؟ میں اس پہ ایک جملہ کہتا ہوں, یہ دیوبند کی فصاحت بھری ہوئی بلاغت سے بھری ہوئی اردو زبان ہے, اور یہ مخلص اور اخلاص کے پیکر بنے پھرتے ہیں. معلوم ہوتا بڑے فرشتے چلے آ رہے ہیں, اور لٹریچر میں سب یہی بھرا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں پہلے اس پر بات کرو کہ چھاپتے کیوں ہو آپ, اب تک کیوں چھاپ رہے ہو, اب تک کیوں بتا رہے ہو, آخر معاملہ کیا ہے, ہاتھی کے دانت دکھانے کے کچھ اور, کھانے کے کچھ اور, کیوں؟ تو پہلے اس پہ بات کر لیجئے. حکیم ضیاء الدین صاحب جو دیوبند کے فاضل ہے وہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی نے ان سے بیان کیا, فرمایا وہ کیا جانے مسئلہ چڈو کہیں کی, کہہ دو اس سے اگر زبان درازی کریں گی تو ناک چوٹی کاٹ دی جائیں گی. یعنی اس کو ساتھ میں دھمکی بھی دی ہے, چپ ہو جا, زیادہ اگر زبان درازی کریں گی نا تو ناک اور چوٹی بھی کاٹ کے رکھ دیں گے تیری. یہ ہے تعلیم. چلیے اس کتاب میں ایک اور چیز, یہ مولانا اشرف علی صاحب کے ماموں کا واقعہ مولانا تھانوی نے خود لکھا ہے. یہ ہے دیوبند کی اور تبلیغی جماعت کی تعلیمات, معذرت کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں. میں ناگپور میں رہتا ہوں, ہمارے شاہد بھائی نے فون کیا, فاروق بھائی سیونی میں آپ کا ایک پروگرام چاہیے. چلیے مان لیں میرے پاس کوئی تاریخ نہیں ہے, اس وقت میں مصروف ہوں یا میں کسی اور جگہ انگیج ہوں, کسی اور جگہ میرا پروگرام ہے, تو میں کیا کہوں گا بتائیے, کیا کہوں گا جی حضرت بتائیے. میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں آپ کو بیدار رکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ میری ایک ایک بات کو دھیان سے سنیں. معذرت طلب کروں گا, کہوں گا معافی چاہتا ہوں بھائی کسی اور جگہ پروگرام ہے, یا اگر میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا میرا موڈ نہیں ہے تو میں کہوں گا معافی چاہتا ہوں یار ابھی دل نہیں چاہ رہا ہے کوئی بیان کرنے کا, کوئی تقریر کرنے کا, یہی ہوں گا نا. مگر آئیے مولانا اشرف علی تھانوی کے ماموں صاحب کا کیا عالم تھا. یہ بھی دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں, اور تھانوی صاحب کی یہ تعلیمات ہے. کہتے ہیں کہ ایک واقعہ انہی ماموں صاحب کا یاد آیا. ماموں صاحب کے بہت سارے واقعات سنا رہے, ہمارے ماموں جان یہ تھے, وہ تھے, علامہ تھے, مولانا تھے, بہت بڑے ترم خواہ تھے. کہتے ایک واقعہ اور یاد آ گیا ان کا. اب دیکھیے وہ واقعہ کیا یاد آیا, وہ واقعہ بھی بڑا مزیدار ہے. اب مولانا تھانوی نے لکھا, یہ ہے تعلیمات حکیم الامت, جس کو تبلیغی جماعت کے بانی مولانا الیاس کاندھیلی صاحب عام کرنا چاہتے ہیں. کہتے ایک واقعہ انہی ماموں صاحب کا اور یاد آیا. حیدرآباد سے اول بار کانپور میں تشریف لائے تو چونکہ جلے بھنے بہت تھے, ان کی باتوں سے لوگ بہت متاثر ہوئے.
عبد الرحمن خان صاحب مالک مطبع نظامی بھی ان سے ملنے آئے اور ان کے حقائق و معارف سن کر بہت معتقد ہوئے۔ عرض کیا حضرت واعظ فرمائیے تاکہ سب مسلمان منفع ہو۔ یعنی مولانا عبد الرحمن صاحب آئے مولانا تھانوی کے ماموں صاحب کے پاس، اور ان کے ماموں صاحب کے پاس آ کر کہا کہ حضرت بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کانپور سے تشریف لائے ہیں اور یہاں لوگ بڑے متاثر ہیں آپ سے، تو آپ یہاں پر واعظ کہیے، تقریر کیجئے، بیان کیجئے۔ ماموں صاحب نے اس کا جواب عجیب آزادانہ رندانہ دیا۔ تو کہتے ماموں صاحب جلے بھونے آئے تھے تو عجیب آزادانہ اور رندانہ دیا، کہا کہ خان صاحب میں اور واعظ صلح کار کجا من خراب کجا۔ پھر بہت زیادہ اصرار کیا تو کہا ہاں ایک طرح سے کہہ سکتا ہوں، اس کا انتظام کر دیجئے۔ جب بہت اصرار کیا ان سے ماموں جان سے اشرف علی تھانوی صاحب کے کہ نہیں آپ کو تو واعظ کہنا ہی پڑے گا، تقریر تو کرنی ہی پڑے گی، تو ماموں صاحب نے کہا ٹھیک ہے پھر ایک شرط پر میں واعظ کہہ سکتا ہوں، ایک شرط پہ میں واعظ کہوں گا، اب اس شرط کیا ذرا سن لیجئے، اس کا انتظام کر دیجئے۔ عبد الرحمن خان صاحب بیچارے متین بزرگ تھے، سمجھے ایسا طریقہ کیا ہوگا جس کا انتظام نہ ہو سکے۔ یہ سن کر بہت اشتیاق کے ساتھ پوچھا کہ حضرت وہ طریقہ خاص کیا ہے؟ ماموں صاحب بولے کہ میں بالکل ننگا ہو کر بازار میں ہو کر نکلوں۔ واعظ کہنے کا شرط کیا ہے؟ میں ننگا ہو کر، بالکل ننگا ہو کر بازار میں ہو کر نکلوں، اس طرح کہ ایک شخص تو آگے سے میرے عضو تناسل کو پکڑ کر کھینچے۔ میں جملے نہیں کھولوں گا، میں واعظ اس شرط پہ کہوں گا، یہ شرط ہے واعظ کہنے کی، اور واعظ کیا ہے؟ اللہ رسول کی باتوں کو پہنچانا۔ اس کے شرط یہ ہے، کہتے ہیں کہ میں اس طرح آؤں گا کہ بازار میں پورا ننگ دھڑنگ، لبے سڑک بے دھڑک ننگا آؤں گا، ایک شخص عضو تناسل میرا سامنے سے پکڑ کر کھینچے اور دوسرا پیچھے سے انگلی کرے، ساتھ میں لڑکوں کی فوج ہو اور وہ یہ شور مچاتے جائیں، بھڑوا رے بھڑوا، بھڑوا رے بھڑوا، بھڑوا رے بھڑوا، تو واعظ کہوں گا۔ ایک بھی حوالہ، پھر میں عرض کروں، ایک بھی حوالہ غلط ثابت کر دو، غلامی کروں گا۔ پیسوں کا نہیں بولتا، وہ بہت بول دیے 1 لاکھ لے لو، 2 لاکھ دے لو، تم بہت امیر لوگو، تم کو ضرورت بھی نہیں ہے پیسے کی، تم صرف ہمارے سامنے بیٹھ کے کلیئر کر دو کہ کتاب ہماری نہیں ہے یا اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے، یہ ہے تھانوی صاحب کی تعلیمات، اور اس کو انہوں نے کتابوں میں لکھ دیا ہے، اور اس کو تعریفی انداز میں لکھا، اور تعریفی انداز میں لکھ کر یہ بتایا گیا کہ مولانا تھانوی صاحب کی تعلیم کو عام کرنا ہے۔ اور تعلیمات کیا ہے؟ جب واعظ کے لیے کہا جائے تو شرط یہ ہے کہ ننگا ہو کر آؤں، اور یہ سب معاملات تو بڑوا ہے، بڑوا بولو تو تعلیم میں عام کروں گا۔ تعلیم کیا ہے؟ ایمان یہ ہے پیٹ بھر کر کھانا ملے، عاقبت یہ ہے کہ کھل کر پاخانہ ہو جائے۔ تعلیم کیا ہے؟ تعلیم یہ ہے کہ ذکر میں کوئی مزہ نہیں، مزہ تو مزی میں معاذ اللہ۔ اور چلیے اب تھانوی صاحب کے خود جملے سن لیجئے کہ ان کا خود علمی عالم کیا تھا، جس کی تعلیم کو یہ مولانا الیاس صاحب بانی تبلیغی جماعت عام کرنا چاہتے ہیں۔ الافادۃ الیومیہ کی 2 جلد ہے، اور اس کا صفحہ 290، جلد نمبر 2، قسط نمبر 3، ملفوظ نمبر 560۔ مولانا تھانوی خود کہتے ہیں کہ جب دیوبند میں بڑا جلسہ ہوا تھا، اس میں مجھ سے حضرت مولانا دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جلسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرنا مناسب ہے۔ مولانا دیوبند کے ایک عالم، ان کے بزرگ عالم تھے تھانوی صاحب کے، دیوبند میں ایک بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے۔ وہ جلسے میں مولانا دیوبند نے مولانا اشرف علی تھانوی سے کہا کہ آپ کھڑے ہوئیے اور یہاں بیان کیجئے، رسول اللہ کی فضیلتیں بیان کیجئے، سرکار کے فضائل بیان کیجئے۔ یہ حضرت مولانا کا فرمانا اس خیال سے تھا کہ بڑا مجمع ہے، ہر قسم کے عقائد کے لوگ اعتراف سے آئے ہوئے ہیں، جن میں بعض وہ بھی ہیں کہ ہم لوگوں کے متعلق یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ ان کے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کا خیال اس لیے تھا کہ فضائل رسول پر آپ تقریر کیجئے، کیونکہ مجمع میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ یہ دیوبندی مولوی جو ہے، یہ تبلیغات والے جو لوگ ہیں،
یہ رسول اللہ کی عظمت کے قائل نہیں ہے، تو جب وہ رسول اللہ کی فضیلت سنیں گے تو مان جائیں گے کہ نہیں صاحب یہ بھی رسول اللہ کی عزت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، آگے لکھتے بھی ہے۔ تو ایسے لوگ رسول اللہ کے فضائل سن کر یہ سمجھ جائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کے یہ خیالات ہے۔ میں نے عرض کیا ایسے بیان میں روایات کے یاد ہونے کی ضرورت ہے، اور روایت مجھ کو محفوظ نہیں، میری روایت پر نظر بہت کم ہے۔ یعنی تھانوی صاحب کا علمی لیول کیا ہے؟ رسول اللہ کی فضیلت میں ان کو روایتیں نہیں معلوم، روایتوں پر ان کی نظر کم ہے، روایتیں ان کو یاد نہیں، محفوظ نہیں۔ تو جس شخص کو نہ رسول اللہ کی فضیلت میں کوئی حدیث معلوم، جس شخص کو نہ رسول اللہ کی فضیلت کی کوئی روایتیں یاد، اس کی تعلیم کو یہ کیا کام کریں گے؟ تو سمجھ میں آیا کہ یہ سب مقصد کچھ اور ہے، بتایا کچھ اور جا رہا ہے۔ بتایا تو جا رہا ہے کہ دین کی طرف آؤ، بتایا تو جا رہا ہے کہ نماز کی طرف آؤ، مقصد یہ سب نہیں ہے، مقصد ہے ایک نئی قوم پیدا کرنا ہے۔ چلیے آئیے، ان کے ایک بزرگ تھے مولانا تھانوی صاحب کے، یہ عقائد دیوبند ہے جن کے پیچھے تبلیغی جماعت چل رہی ہے، جن کو اپنا پیشور بزرگ مانتی ہے۔ یہ میرے پاس 2 ایڈیشن ہے، میں بھی اس وقت پرانا ایڈیشن لایا ہوں۔ اس کتاب کا نام ہے براہین القاطعہ۔ کیا نام ہے؟ براہین القاطعہ، یعنی وہ دلائل جس کا کاٹنا ناممکن ہو، یہ ترجمہ اس کا۔ براہین کے معنی ہوتے ہیں دلیلیں، قاطعہ وہ دلیل، وہ دلائل جس کی توڑ نہ ہو، جس کی کاٹ نہ ہو، یہ کتاب کا نام ہے۔ لکھنے والے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے استاد، جن کا نام ہے مولانا خلیل احمد امبیٹوی صاحب۔ اس کتاب میں دیکھیے کیا تعلیمات دی گئی۔ ابھی اس کا ایک نیا آف سیٹ پہ ایڈیشن آیا جس کا صفحہ 63 ہے، اور یہ پرانے ایڈیشن سے میں بتا رہا ہوں جس کا صفحہ نمبر 30 ہے۔ کہتے ہیں مدرسے دیوبند کی عظمت حق تعالیٰ کی بارگاہ پاک میں بہت ہے۔ دیوبند کا مدرسہ جہاں سے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب بھی پڑھ کے نکلے، مولانا خلیل احمد صاحب بھی، ابو الحسن ندوی بھی، غرض کے ان کے بڑے بڑے عالم یہاں سے نکلے دیوبند سے۔ تو کہتے ہیں کہ مدرسے دیوبند کی عظمت حق تعالیٰ یعنی اللہ کی بارگاہ میں، بارگاہ پاک میں بہت ہے۔ صدہا عالم یہاں سے پڑھ کر گئے، صدہا یعنی کئی 100 عالم اس مدرسے دیوبند سے پڑھ کر گئے، اور خلق کثیر کو یعنی ایک بڑی جماعت کو، بڑی تعداد کو ظلمات اور ضلالت سے نکالا، یعنی ان کو گمراہیوں سے نکالا اور ان کو اندھیرے سے نکالا۔ یہی سبب ہے کہ ایک صالح فقر عالم علیہ السلام کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بزرگ نے، جو دیوبند کے بزرگ تھے، وہ رسول اللہ کی خواب میں زیارت سے مشرف ہوئے، سرکار خواب میں ان کے تشریف لائے۔ مولانا خلیل احمد آگے لکھتے ہیں تو آپ کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا کہ آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی، آپ تو عربی ہیں۔ حضور نے اردو میں بات کی ان سے، اس بزرگ سے، تو وہ بزرگ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو یہ اردو زبان کہاں سے آ گئی، آپ تو عربی ہے، عرب کے رہنے والے ہیں، آپ کی زبان تو عربی ہے، آپ اردو میں بات کر رہے ہیں، اردو کہاں سے آ گئی؟ تو آپ آگے کیا لکھتے ہیں؟ فرمایا یعنی رسول اللہ نے فرمایا جب سے علماء مدرسے دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا ہم کو یہ زبان آ گئی۔ سبحان اللہ، اس سے رتبہ اس مدرسے کا معلوم ہوا۔ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ مدرسے دیوبند کا مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ رسول اللہ اردو زبان سیکھنے کے لیے مدرسے دیوبند میں آیا کرتے تھے، اور یہ دیوبند نے اردو سیکھی رسول اللہ نے، اور کہاں سے آئی؟ رسول اللہ نے کہا جب سے ہمارا معاملہ علماء دیوبند سے ہوا، جب سے ہم علماء دیوبند کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے ان سے ہم نے اردو زبان سیکھ لی ہے۔ اب بتائیے، قرآن تو کہہ رہا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، وہ رحمان ہے جس نے اپنے محبوب پر قرآن نازل کیا، اپنے محبوب انسانیت کی جان محمد اپنے محبوب کو پیدا کیا اور اس کو بات کرنا سکھایا، کلام کرنا سکھایا۔ اللہ تو فرما رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سب سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اردو سکھانا بھول گیا تھا معاذ اللہ ان کے عقیدے کے مطابق، تو رسول اللہ اردو سیکھنے کے لیے دیوبند جانے لگے۔ اب میں آپ کو، یہ بدبختی تو انہی کو مبارک ہو، مگر میں آپ کو اپنے نبی کا مقام بتاتا ہوں۔ حالانکہ ایک کتاب ہے تقویۃ الایمان مولانا اسماعیل دہلوی کی، جو ان کے بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے اب تقویۃ الایمان کے صفحہ نمبر 100 پر لکھا کہ رسول اللہ نے بھی فرمایا کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں مل جاؤں گا، میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔
ایک کتاب بولتی ہے کہ نبی تو مر کر مٹی میں چلے گئے، یعنی جب سنی رسول اللہ کو مدد کے لیے پکارے، سنی رسول اللہ سے امداد طلب کرے، اہل سنت والجماعت نبی کو زندہ اور جاویدہ مانے، تو کہتے نہیں یہ عقیدہ غلط ہے، نبی کو مردہ مانو، نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ مگر جب دیوبند کے مدرسے کی عظمت بتانے کی بات آتی ہے تو وہی نبی زندہ بھی ہو جاتے ہیں، مدرسے دیوبند میں آ کر علماء دیوبند سے اردو بھی سیکھ لیتے ہیں۔ یہ عقیدے کا دوگلا پن، تو یہ بدترین عقیدہ، تو ان کو مبارک ہو۔ ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ قصاص الانبیاء کتاب ہے، وہ کتاب نہیں جو عام طور پہ غیر معتبر ہے۔ میں اس میں بھی بتا دوں، دو کتابیں آتی ہیں، قصاص الانبیاء غیر معتبر کتاب ہے، اس میں بہت ساری روایتیں من گھڑت ہیں، مگر ایک قصاص الانبیاء ابن کثیر نے لکھا، جن کو یہ سب سے زیادہ مانتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ابن کثیر، بہت ضخیم کتاب لکھی قصاص الانبیاء، اور قرآن و حدیث کی حوالوں سے لکھا، اور اس کتاب میں ابن کثیر نے دعویٰ کیا کہ میں نے جتنی حدیثیں اس میں جمع کی ہے سب صحیح حدیثیں ہیں۔ ان حدیثوں میں ایک واقعہ کیا لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکریوں کے ساتھ نکلے، دیکھا کہ ایک چڑیا اور ایک چیڑا، یعنی مادہ چڑیا اور ایک نر چڑیا، دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو حضرت سلیمان دیکھتے ہیں اور مسکرا دیتے ہیں۔ تو آپ کے ساتھیوں نے کہا، اللہ کے نبی سلیمان آپ کس بات پر مسکرائے؟ کہا ان کی بولی کو جانتے ہو، کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے، اللہ بہتر جانے، آپ بہتر جانے، ہم کیسے جان سکتے کہ چڑیا کیا، ہمیں تو چو 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 کی آواز آ رہی ہے۔ سلیمان کہتے ہیں میں اس بات پہ ہنسا کہ یہ چیڑا اس چڑیا سے کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے شادی کر لے، میری ہو جا، مصر کے حرام میں تیرے لیے گھونسلہ بنا دوں گا۔ تو اللہ کا نبی سلیمان چڑیوں کی بھی بات جانتا ہے، پرندوں کی بھی زبان سمجھتا ہے، تو اللہ کے نبی سلیمان جو رسول سے ادنا ہے وہ تو جانوروں کی بولیاں سمجھے، مگر ہمارے نبی کو انہوں نے اتنا محتاج بنا دیا، اتنا محتاج سمجھ لیا کہ معاذ اللہ اردو بھی نہیں آتی ان کو۔ چلیے یہ تو بات تھی نبی سلیمان کی، خود نبی کی میں بات کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جاتے ہیں، ایک میدان میں پہنچے تو ایک اونٹ کو آتا ہوا دیکھا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہٹ جائیے، کنارے ہو جائیے، یہ اونٹ پاگل ہو گیا ہے، جو سامنے آتا ہے اس کو کاٹ کھاتا ہے، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر جانور اور ہر شے مجھے جانتی ہے سوائے شریر جنوں اور شریر انسانوں کے کہ میں نبی ہوں۔ ہر جانور مجھے جانتا ہے، ہر شریر پرند مجھے پہچانتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، سوائے کس کے؟ شریر جناتوں کے اور شریر انسانوں کے، یہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، تم ہٹ جاؤ۔ صحابہ ہٹ گئے۔ اللہ کے نبی اس اونٹ کے قریب گئے جو پاگل ہو گیا تھا، دیوانہ ہو گیا تھا، جو سامنے آتا اس کو کاٹ کھاتا، نوچ لیتا۔ اللہ کے نبی جب گئے تو وہ ایسا فرما بردار ہوا کہ سرکار کے قدموں میں اس نے سر رکھ دیا۔ اللہ کے نبی نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، پھر اونٹ نے اپنے منہ کو نبی کے کانوں کے قریب لایا، سرکار کے کان اقدس میں، کان مقدس میں کچھ اس نے آوازیں نکالی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا مالک کون ہے؟ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک صحابی آگے بڑھے، یا رسول اللہ میں اس کا مالک ہوں۔ فرمایا یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے یہ اونٹ مجھ سے کہ میرا آقا، میں یا رسول اللہ میں پاگل نہیں ہوا ہوں، میں دیوانہ نہیں ہوا ہوں، معاملہ یہ ہے کہ میرا آقا مجھ پہ بوجھ لادا کرتا تھا، مجھ سے خدمت لیتا تھا، میں نے فرما برداروں کی طرح اس کی خدمت کی، مگر جب میں بوڑھا اور ضعیف ہو گیا تو یہ مجھے کاٹنے کی فکر میں ہے، میرے گوشت کو کھانے کی فکر میں ہے، تو میں نے اپنی جان بچانے کے لیے یا رسول اللہ یہ پاگل پن کا سونگ رچا رکھا ہے، میں پاگل نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ وہ صحابی کہتے یا رسول اللہ یہ اونٹ سچ کہہ رہا ہے، میرے گھر میں بات ہو رہی تھی، یہ بوڑھا ہو گیا ہے، بوجھ نہیں اٹھا سکتا، کوئی کام کا نہیں، اب کیا کریں گے اس اونٹ کو پال کے، اس کو کاٹو، گوشت کھا پی کے صاف کرو، مگر اسی دن سے اس نے کاٹنا شروع کر دیا تو ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ بھی پاک فرماتے ہیں اے میرے صحابی تو چاہے تو اس کی اجرت لے لے اور یہ اونٹ مجھے دے دے۔ کہا یا رسول اللہ ویسے بھی ہمارے کام کا نہیں، میں آپ کو ہبہ کرتا ہوں تو فتن عطا فرماتا، نظر کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس اونٹ کو قبول کیا اور اس کے بعد کیا فرمایا ہے؟ اونٹ تو آزاد ہے، جنگل میں جا اور جو چاہے چر اور جو کھانا چاہے کھا، تو آزاد ہے۔ وہ اونٹ پھر رسول اللہ کے کان کی طرف منہ لاتا ہے، پھر کچھ جملے کہتا ہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اونٹ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اللہ کے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اللہ کے رسول بھی رونے لگے، اونٹ بھی روتا ہے۔ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ یہ اونٹ نے کیا کہا جو رو بھی رہا ہے، اور آپ بھی اس کے کلام سے رو پڑے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابیوں جانتے اونٹ نے کیا کہا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آج آپ نے مجھے آزاد کیا ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں رب کائنات آپ کی امت کو جہنم سے آزاد کر دے۔ یہ ہمارا نبی ہے جو اونٹوں کی بھی زبان سمجھ رہا ہے۔
اردو نہیں آتی تھی اس کو، صرف دیوبند کے مدرسے آنا پڑا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لعنت اللہ علی القاذبین، اللہ کی لعنت ہو ان مردودوں پر۔ اور ان کی خود کی اردو کیا ہے معلوم ہے؟ یہاں اہل علم بھی بیٹھے ماشاءاللہ، عبارت لکھی گئی کہ وہ سائل بزرگ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی؟ یہ آ گئی جو ہے یہ مؤنث ہے اور کلام مذکر ہے، یعنی جو اردو والا سکھانے والے ان کی خود اردو صحیح نہیں ہے۔ کلام آ گیا ہونا چاہیے تھا، مگر یہ اللہ کی مار تھی کہ جس عبارت میں تم نبی کو بے علم بتا رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے ایسا ذلیل کیا، ایسی لعنت مسلط کی کہ اسی کلام میں تم سے لکھنے میں کوتاہی ہو گئی اور تمہاری خود اردو بگڑ گئی۔ تو یہ ان کی عقیدہ ہے کہ اردو نبی ہمارے ہاں سیکھتے تھے، اور یہ پھر دعویٰ کرتے ہیں ہم نماز کی بات لے کے گئے۔ میں کہتا ہوں نماز کی بات بعد میں، کون سا سنی امام ہے جو نماز کا قائل نہیں ہے؟ آپ کو میں آپ سے پوچھتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، کوئی ایسا مولانا بتاؤ آپ جس نے یہ کہا ہو کہ لوگوں نماز پڑھنے مت آیا کرو، جاؤ گھر میں سو جایا کرو، مت آیا کرو؟ کوئی مولانا ہے ایسا؟ ہے کیا آپ کے چونی میں ہے کوئی مولانا ایسا؟ ہر مولانا بولتا ہے نماز پڑھو، نماز فرض ہے، ابھی ہمارے مولانا صاحب بھی نماز کی تلقین کر رہے تھے۔ تو نماز سے اختلاف کس کو ہے؟ اختلاف تو ان چیزوں پر ہے، جس پر اختلاف ہے اس پر بات کرنی چاہیے۔ چلیے ایک اور بات یاد آ رہی ہے رسول اللہ کی، اللہ نے کتنا علم عطا کیا تھا اپنے محبوب کو۔ نبی پاک نے اپنے صحابہ کو بلایا، کہا میں چاہتا ہوں کہ اسلام کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں جائے، ہر ملک میں جائے، ہر بستی پہ جائے۔ تو صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ جو ہم سے خدمت چاہتے ہیں ہم تیار ہیں۔ ایک صحابی سے کہا تم فلاں ملک کی طرف جاؤ، دوسرے سے کہا تم فلاں ملک کی طرف جاؤ، تم فلاں ملک کی طرف جاؤ، تم فلاں ملک کی طرف جاؤ۔ الگ الگ ملکوں اور الگ الگ خطوں کی طرف بھیج رہے ہیں آپ۔ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ ہمیں ان ملکوں کی طرف بھیجتے ہیں جہاں کی زبانیں الگ ہیں، وہ ہماری زبان نہیں سمجھتے، ہم ان کی زبان نہیں سمجھتے، تو ہم ان کو کیا سمجھائیں گے اور وہ ہمیں کیا بتائیں گے؟ اللہ کے رسول ہماری زبانیں الگ ہیں، ان کی زبانیں الگ ہیں، آپ ان ملکوں میں ہمیں بھیج رہے ہیں، روانہ فرما رہے ہیں جن کی زبانیں ہم نہیں سمجھتے۔ ابھی مسکرایا، فرمایا جاؤ اثاثہ تیار کرو، توشہ دان تیار کرو، اونٹ تیار کرو، گھوڑے تیار کرو، اور صبح فجر کے وقت اس عالم میں ملنا ہے کہ تم سفر کے لیے تیار ہو، اس عالم میں مجھ سے ملاقات کرنا۔ وہ صحابی تھے، جانتے تھے کہ نبی نے کہا ہے تو نبی کے حکم میں حکمت ہوتی ہے۔ وہ گئے اور جانے کے بعد رات میں انہوں نے سفر کے لیے اسباب جمع کیے، مہیا کیے، سب تیار کر لیا۔ صبح حاضر ہوئے رسول اللہ کی خدمت میں، نماز فجر ادا کی ہوا صاحب رسول نے۔ فجر کے بعد نبی نے سب کو جمع فرمایا، سب کو جمع کیا، اور اس کے بعد فرماتے تمہیں میں نے کس ملک کی طرف بھیجا تھا؟ عرض کہ یا رسول اللہ مجھے یمن کی طرف جانے کا حکم ہوا ہے۔ تجھے کہا یا رسول اللہ مصر کی طرف جانے کا حکم ہوا ہے۔ تجھے کہا یا رسول اللہ روم کی طرف جانے کے لیے حکم ہوا ہے۔ تجھے کہا یا رسول اللہ مجھے فلاں ملک کی طرف جانے کے لیے حکم ہوا ہے۔ نبی نے سب کو بلایا، اپنا لعاب نکالا، اور اپنا لعاب مقدس ہر صحابی کے زبان میں ڈالتے ہیں۔ راوی حدیث کہتے ہیں جس کے منہ میں لعاب جاتا تھا اس ملک کی زبان اس کو عطا ہو جاتی تھی۔ نبی کے لعاب میں وہ تاثیر کہ جو لعاب عطا کر دے تو لوگوں کو زبانیں مل جائے، اس کے لعاب کی یہ تاثیر ہمارے نبی کی۔ مگر ان بدبختوں کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی اردو سیکھنے میں اتنے محتاج کہ دیوبند آنا پڑ گیا ان کو۔ اس پر گھنٹوں گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن بہت ساری باتیں مجھے بیان کرنی ہے۔ پھر یہی نہیں، اب نتیجہ کیا ہوتا ہے، کرتے کیا ہے، یہ اپنے جھوٹے اور باطل عقیدہ ثابت کرنے کے لیے بزرگوں پہ تہمتیں باندھتے ہیں۔ یہی براہین القاطیہ ہے۔ اس کا صفحہ نمبر اب 55 ہے، اور صفحہ نمبر 55 پر لکھتے ہیں مولانا خلیل احمد امبیٹوی، اشرف علی تھانوی صاحب کے استاد، کہتے ہیں کہ اور شیخ عبدالحق روایت کرتے ہیں۔ شیخ عبدالحق کون؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی روایت کرتے ہیں کہ مجھ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں۔ یعنی کہتے ہیں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے روایت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، یعنی دیوار ہے پھر اس کے پیچھے کیا ہے میں نہیں جانتا۔ اور کس کے کھاتے میں ڈالا یہ؟ کس کے کھاتے میں؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے، یعنی کہتے ہیں شاہ عبدالحق محدث دہلوی روایت کرتے ہیں۔ 2 سال ہو گئے مجھے، میں نے یہ ایک بیان میں بولا تھا، پھر میرے دوستوں اور احباب نے
اتنی کلپ کاٹ کے نیٹ پر ڈال دیا. نیٹ کی وہ کلپ پاکستان تک پہنچی، افریقہ کہاں کہاں گئی، اور پھر ان کلپوں کو لے کر کتنے لوگوں نے اور کلپوں کو پھیلایا اپنے اپنے ویب سائٹوں پر. آج سینکڑوں جگہ وہ کلپ پھیلی ہوئی ہے. اس میں نے چیلنج کیا تھا اور آج پھر یہاں چیلنج کر رہا ہوں. چیلنج یہ کیا تھا کہ شاہ عبدالحق مودودی دہلوی نے کس کتاب میں یہ روایت بیان کی، وہ کتاب دکھا دو، پوری زندگی تمہارے تلوے چاٹوں گا. اتنے نابکار لوگ ہیں یہ کہ نبی کی توہین کے لیے یہ بزرگوں کے نام سے جھوٹ گڑتے ہیں یہ لوگ. اب میں یہ بات کو تشنا نہیں چھوڑوں گا. میرے پاس شاہ عبدالحق مودودی دہلوی کی کتاب ہے جن کے نام سے یہ روایت گڑی گئی ہے، جن کے نام سے کہا گیا کہ وہ روایت کرتے ہیں، شاہ عبدالحق روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا مجھے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. جبکہ شاہ عبدالحق کی کتاب کیا کہتی ہے؟ یہ مدارج النبوت، انہی مصنف کی، انہی عالم دین کی، اسی محدث کی، فارسی زبان میں 2 جلدوں میں آتی ہے. مدارج النبوت کا صفحہ نمبر 7 پر حضرت شاہ عبدالحق کیا فرماتے ذرا سنیے. کہتے ہیں ای جا اشکال می ارند، بعض لوگ یہ اشکال پیدا کرتے ہیں، یہ شبہ لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کر دیتے ہیں کہ در بازی روایت آمدہ است، کہ بعض روایتوں میں یہ آیا کہ گفت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بندام، میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، نمی دانم آنچے در پست ای دیوار است، میں نہیں جانتا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے. کہتے بعض لوگ یہ شبہ پیدا کرتے ہیں کہ کچھ روایتوں میں یہ آیا ہے، کچھ روایتوں میں لکھا گیا ہے کہ رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے، مجھے اس کا علم نہیں. جواب است آنت، کہتے اس کے جواب میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ای سکن اصلی ندارت، اس بات کی، اس حدیث کی، اس روایت کی کوئی اصل ہے ہی نہیں. وہ کہتے اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، یہ جھوٹی من گھڑت بات ہے. پھر آگے کہتے اس کی کوئی سند نہیں، کوئی صحیح روایت نہیں، بلکہ اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، جھوٹی من گھڑت بات گڑی ہوئی ہے. تو شاہ عبدالحق تو فرما رہے ہیں کہ یہ بات گڑی ہوئی ہے، مگر یہ نابکار آج تک کتابوں میں انہی کے نام سے چھاپ رہے ہیں کہ شاہ عبدالحق کہتے کہ رسول اللہ نے فرمایا مجھے بھی دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جماعت کا رسول اللہ کی اور اللہ کی شان میں گستاخی کرنا یہ جو ہے یہ مشغلہ بن چکا ہے، یہ ان کی عادت ثانیہ بن چکی ہے. مگر حدیثیں کیا کہتی ہے؟ میں اگر ایک حدیث تلاوت کروں گا نا سند کے ساتھ اور تو وقت زیادہ ہوگا، کچھ حدیثیں پڑھ لوں گا، کچھ زبانی سنا دوں گا. آئیے ایک حدیث سنا رہا ہوں جس کو بخاری کے اندر جلد نمبر 1 کتاب الکسوف، اور اسی حدیث کو حضرت امام مسلم نے صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ 695 حدیث نمبر 2005 پر، پھر اور بھی حوالے آگے ہیں. ان تمام احادیث کی کتابوں میں ایک بات لکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا رہے تھے. تو راوی حدیث کہتے ہیں، صاحب جو اس کے روایت کرنے والے صحابی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا، پھر پیچھے کر لیا، پھر ہاتھ آگے بڑھایا، پھر پیچھے کر لیا. جب نماز سے آپ فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے نماز کی حالت میں اپنے ہاتھ کو آگے کیا، پیچھے کیا، اللہ کے نبی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب میں نماز کی حالت میں تھا تو میرے سامنے جنت پیش کی گئی، اور میں نے جنت کے اندر انگوروں کے خوشے اور انگوروں کے گچھے لٹکتے ہوئے دیکھے. قسم وحدہ لا شریک کی، میں نے چاہا کہ انگوروں میں کے ایک گچھے کو توڑ دوں اور تمہیں دوں، لیکن میں پھر باز آ گیا، رک گیا اس غرض سے کہ جنت میں مرنے کے بعد کھانے کا وعدہ ہے، جنت میں وصال کے بعد وعدہ ہے. قسم وحدہ لا شریک کی، اگر میں انگوروں کا ایک خوشہ، ایک گچھا توڑ لیتا اور تم کو دے دیتا، تم قیامت تک کھاتے اور وہ ختم نہ ہوتا. نبی کہاں تک دیکھ رہے ہیں؟ جنت تک. 7 آسمان درمیان میں، ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کی رہا، ہر 2 آسمان کے درمیان کا فاصلہ 500 سال کی رہا. نبی 7 آسمان کے پرے جنت میں انگوروں کے خوشوں کو لٹکتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، مگر ان بدبختوں کا عقیدہ یہ کہ رسول کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے. تو اب حدیثیں ماننا کہ تمہاری ماننا. آئیے ایک اور حدیث میں مسلم کے حوالے سے پڑھ دیتا ہوں، یہ مسلم شریف ہے، صحیح مسلم. اس مسلم کے اندر امام مسلم نے اس کی جلد نمبر 1 ہے اور حدیث نمبر اس کی 862، کتاب الصلاۃ.
امام مسلم پوری سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں. کہتے ہیں عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هل ترون قبلتی ہا ہنا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وقت نماز پڑھائی اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ سے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا رخ کعبے کی طرف ہے؟ اب یہ روایت کا پس منظر کیا ہے اس حدیث کا؟ بعض صحابی کھجا رہے تھے، بعض ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، اور یہ سرکار کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی آگے ہیں مصلی پر. تب وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے نماز پڑھنے کے بعد جب نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا حل ترون قبلتی ہا ہنا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا رخ کعبے کی طرف ہے؟ صرف میں کعبے کی طرف دیکھتا ہوں. فواللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا سجودکم، قسم اللہ رب العزت کی تمہارا رکوع بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے، تمہارا سجدہ بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے. میں تمہارے سجدوں کو بھی دیکھتا ہوں، تمہارے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں. اور فرمایا انی لا اراکم وراء ظاہری، اور اس کے بعد فرماتے میں تمہیں اپنے پیچھے ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں. میں پیچھے سے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے، یعنی میرے لیے پیچھا اور اگلا کوئی فرق نہیں ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، میرے لیے سب یکساں ہے. تو تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ میرا رخ سامنے تو میں پیچھے نہیں دیکھتا؟ بقسم خدا کی میں پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے دیکھتا ہوں. یہ مسلم کی صحیح حدیث ہے. اور اس کو اور کن کن لوگوں نے لکھا؟ بخاری میں امام بخاری نے بھی اس حدیث کو نقل کیا جلد نمبر 1 حدیث نمبر 408 پر، اور امام نسائی نے سنن نسائی کے اندر جلد نمبر 1 حدیث نمبر 154 کے اندر، اور موطا امام مالک میں امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے جلد نمبر 1 حدیث نمبر 399، اور مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نے جلد نمبر 2 صفحہ 800 حدیث نمبر 811 پر اس کو نقل کیا. اتنے محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا. بخاری اور مسلم ہی کافی ہے میں تو سمجھتا ہوں، کیونکہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب بخاری ہے. تو جب بخاری میں یہ حدیث، مسلم میں تمام حدیثیں صحیح حدیثیں ہیں، تو یہ صحیح حدیثیں بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں پیچھے بھی ایسے دیکھتا ہوں جیسے سامنے. مگر یہ نابکار تبلیغی جماعت والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. تب ہم حدیث کو مانیں اور دعویٰ ہے کہ ہم حق پر ہیں. چلیے ایک اور حدیث میں سنا دیتا ہوں اس تعلق سے، تاکہ ہمارا بیان فضیلت رسول کے ساتھ بھی چلتا جائے. یہ ہے میرے ہاتھ میں شرح زرقانی، حضرت امام عبد الباقی زرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تصنیف ہے. مارکۃ العرب 12 جلدوں میں ملتی ہے. یہ اس کی 10ویں جلد ہے. جلد یعنی والوم ہوتا ہے، یہاں کچھ پڑھے لکھے نوجوان جلد نہیں سمجھیں گے، اردو لفظ ہے. جلد یعنی والوم، یعنی کل 12 والوم میں 10واں والوم ہے. امام عبد الباقی زرقانی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں اخرجت طبرانی، امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا. عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ قد رفع لی الدنیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں لوگوں، پروردگار نے پوری دنیا کو میرے سامنے کر دیا ہے. پوری دنیا میرے سامنے کس طرح؟ فانا انظروا الیہا و الی ما ہوا قائم فیہا الی یوم القیامہ، اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے وہ سب میری نگاہوں کے سامنے ہے، میں ان کو دیکھ رہا ہوں. جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے. کأنما انظر الی کفی ھذا، اور میں تمام کائنات کو پھر جملہ سنے، میں تمام کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میں اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. اب کائنات میں تو پیچھے کی بھی چیز ہے نا، مگر نبی اس کو دیکھ کیسے رہے ہیں؟ جیسے اپنے ہتھیلی کو دیکھ رہے ہوں. اور یہ تو رسول اللہ کا مقام ہے بھائی. رسول کی عطا سے خود غوث اعظم نے کیا کہا؟ سرکار غوث پاک خود فرماتے، اپنی تصنیف میں خود لکھتے ہیں. کسی مرید نے نہیں لکھا غوث پاک کے، کسی مولانا نے نہیں لکھا، خود غوث اعظم نے قصیدہ غوثیہ میں لکھتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمع کا خر دلالت علی حکم اتصالی. اللہ کی قسم میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میری ہتھیلی میں رائی کا دانہ رکھا ہوا ہو. تو یہ غوث اعظم کا مقام، یہ رسول کا مقام کہ نبی کہہ رہے میں کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں. پوری کائنات میں جنت، دوزخ، جہنم سب آ گئے، میں کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں. اللہ کے نبی فرما رہے جیسے میں اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. اور اس حدیث کو اور کن لوگوں نے لکھا؟ سن لیجئے. مواہب اللدنیہ کے اندر
امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو حدیث کو نقل کیا، صفحہ نمبر 559 اور جلد نمبر 3۔ مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث نمبر 16666 کے تحت اس کو نقل کیا، اور امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حلیۃ الاولیاء جو ان کی تصنیف ہے مشہور، اس کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 101 پر نقل کیا، اور الترغیب و ترہیب کے اندر حضرت امام منذری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 211 پر اس کو نقل کیا، اور کنز العمال کے اندر حضرت امام حسام الدین ہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جلد نمبر 11 حدیث نمبر 31337 کے تحت نقل کیا۔ اور بھی حوالے ہیں میرے پاس۔ یہ اتنے محدثین، معتبر کتابیں، اب اس کو ماننا کہ تمہاری اس کتاب کو ماننا ہے۔ چلیے ایک اور میں رسول اللہ کی تعریف میں فضیلت کے طور پہ بتا دیتا ہوں، یہ ہے الموہب اللدنیہ، امام قسطلانی کی 4 جلدوں میں آتی ہے۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا روایت کرتے ذرا سن لیجیے، یہ نبی کا مقام ہے ہمارے رسول کا۔ کہتے لا فرق بین موتہ و حیاتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے خبردار ہو جاؤ لوگو، اے لوگو سنو، لا فرق، کوئی فرق نہیں، بینا موتی و حیاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی حیات اور حضور کی موت میں کوئی فرق نہیں ہے، یکساں ہے، جیسے زندگی میں تھے ویسے موت کے بعد ہے۔ پھر کہتے ہیں فی مشاہدتہ لامتہ، اللہ کے نبی اپنی امت کو مشاہدہ کرتے ہیں، اپنی امت کو دیکھتے ہیں، وہ معرفت ہی، اور ہر ایک شخص کی معرفت رکھتے ہیں، ہر ایک شخص کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں، بے احوالہم، اور ان کے حالات سے خبردار ہے، وہ عزائہم، اور ان کے ارادوں کو بھی جانتے ہیں، وہ خواطرہم، اور ان کے دل کے اٹھنے والے خطرات کو بھی جانتے ہیں، وذالک عندہ جلی لا خفاء بہ، اور اللہ کے نبی کے لیے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں اور کوئی ظاہر نہیں ہے، سب یکساں ہے۔ تو اللہ کے رسول تو سب جانتے ہیں، مگر ان کے عقیدے کے اب آئیے علماء دیوبند میں ایک اور بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں تبلیغی جماعت کے، وہ بزرگ کی تعریف میں مولانا الیاس کاندھیلوی صاحب کی زبانی ہی سنا دیتا ہوں، چنانچہ یہ ان کی ملفوظات ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں، ملفوظ کا صفحہ نمبر 122 اور ملفوظ نمبر 147، فرمایا کہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ اس دور کے قطب ارشاد اور مجدد تھے۔ مولانا اشرف رشید احمد گنگوہی کون تھے؟ ان کی جماعت کے مجدد ولایت کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے، یہ بھی تبلیغی جماعت کے بزرگوں میں اور اکابروں میں ہے، ان کا بھی مقام جو ہے بہت بڑے بزرگوں میں آتا ہے، دیوبند کے اور اکابروں کے اندر۔ مولانا رشید احمد گنگوہی تبلیغی جماعت والوں کے نزدیک مجدد ہے، ولایت کے بہت بڑے مقام پر ہے، یہ تو معلوم ہوا کہ گنگوہی صاحب رشید احمد گنگوہی بھی ان کے بزرگ ہیں۔ اب آئیے ان کا کیا عقیدہ ہے، ان کے کیا نظریے، ان کی کتاب سے دیکھتے ہیں۔ یہ تذکرۃ الرشید، جس میں مولانا رشید احمد گنگوہی کی زندگی کے حالات لکھے گئے ہیں۔ چنانچہ اس کتاب کی جلد نمبر 1 صفحہ 46، اس پر لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی بھاوج کا حسن اعتقاد اور مخلصانہ برتاؤ تھا۔ اعلیٰ حضرت کون؟ فاضل بریلوی، مولانا امام احمد رضا فاضل بریلوی نہیں، اعلیٰ حضرت کون؟ ان کے حاجی امداد اللہ کو یہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، دیوبند کے اعلیٰ حضرت کوئی اور ہے، یہ آپ سمجھ لیں، آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ بریلی کے اعلیٰ حضرت ہے، جی نہیں۔ مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا اشرف علی تھانوی جن سے مرید تھے، ان کے پیر کا نام ہے حاجی امداد اللہ، اور ان کو یہ لاڑ میں پیار میں اعلیٰ حضرت کہا کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ فاضل بریلوی کو اعلیٰ حضرت کہو تو یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ سارے حضرت تو حضرت ہے، یہ اعلیٰ حضرت کیوں بن گئے؟ مگر ان کے گھر میں کتنے اعلیٰ حضرت چھپے ہوئے آپ کو دیکھ لیں۔ تو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کی بھاوج کا حسن اعتقاد اور مخلصانہ برتاؤ تھا، یعنی حاجی امداد اللہ کی جو بھاوج تھی، بھابی تھی، وہ بڑی مخلص تھی، نرم مزاج تھی، اچھا برتاؤ تھا مہمانوں کے ساتھ۔ کہتے ہیں مہمانوں کا کھانا خود پکاتی تھی، اور کسی مہمان کے نہ وقت آنے سے کبھی تنگ دل نہ ہوتی تھی۔ ایک دن اعلیٰ حضرت نے خواب دیکھا کہ آپ کی بھاوج آپ کے مہمانوں کا کھانا پکا رہی ہے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ دیکھا کہ ان کی بھاوج کھانا پکا رہی ہے، کن کا؟ مہمانوں کا، اور مہمانوں میں کون ہے؟ رشید احمد گنگوہی بھی ہے، اور بھی ان کے بڑے بڑے دیوبند کے مولانا ہیں، حاجی امداد اللہ کے مہمان، رسول اللہ تشریف لائے، اور کہتے آپ کی بھاوج سے فرمایا
اٹھ، تو اس قابل نہیں کہ امداد اللہ کے مہمانوں کا کھانا پکائے، اس کے مہمان علماء ہے، اس کے مہمانوں کا کھانا میں پکاؤں گا۔ یہ توہین ہے یا نہیں؟ اگر میں کہوں کہ مولانا اشرف علی تھانوی میرے گھر آئے، انہوں نے گھر کے آگے پیخانے کی ٹھڈی کو صاف کر کے گئے، توہین ہے۔ میں کہوں رشید احمد گنگوہی صاحب آئے اور آنے کے بعد انہوں نے میرے گھر کھانا پکایا، جھاڑو دی، برتن صاف کیے، بولے اتنے بڑے ہو گئے کیا ہمارے اتنے بڑے مولانا کی توہین؟ تو عجیب بات ہے یار، یہی بات آپ کے مولانوں پہ فٹ کر دو تو توہین لگنے لگتی ہے آپ کو، مگر یہی بات تم رسول اللہ پہ فٹ کرتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور اس کے بعد بھی تم کہتے ہو کہ صاحب ہمارا ایمان بھی درست ہے، اور پھر اس میں رسول اللہ ہی نہیں، بات تو اللہ تک پہنچ گئی۔ ان کی جرأت یہاں تک بڑی، تذکرۃ الرشید کی جلد نمبر 2 ہے، اور یہ عبارت پھر میں معذرت سے اتنی ایسی فحش عبارت اتنی ہے میرے پاس کہ مجھے بولتے بھی شرم آتی ہے۔ اوشو کو بھی انہوں نے پیچھے کر دیا ہے سیکس کے معاملے میں، اتنی بےہودہ جماعت ہے یہ۔ لیکن ابھی یہاں ایک سنا دے رہا ہوں، اور اگر کسی کو ناگوار گزرے تو میں کہوں گا بھائی غصہ مجھ پہ مت اتار، تیرے بزرگوں نے لکھا ہے، لکھنے والے تیرے گھر کے لوگ ہیں، تیرے بزرگ ہیں، چھاپا انہوں نے، لکھا انہوں نے، میں تو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ اور لکھا اسی لیے کہ لوگوں کو پڑھ کر بتایا جائے۔ لکھا کس لیے جاتا ہے بھائی؟ کتاب کس لیے لکھی جاتی ہے؟ لوگ پڑھیں۔ تو جو کام تم نہیں کر رہے وہ میں کر رہا ہوں، تو بھائی محفل تو تمہاری ہے، بات تمہاری ہے، میں تمہاری محفل سنوار رہا ہوں، میں بات صرف میری ہے۔ تو آپ قطعاً برا نہ مانیں، اگر برا ماننا ہے تو جاؤ، ان کی تو قبروں کے بھی اتے پتے نہیں ہے، تلاش کرو پہلے قبر کو، اور اگر مل جائے تو وہاں ان پہ لعنتیں بھیجو، کم وقتوں کیا لکھ کر مر گئے کہ وبال اتنا آیا کہ آج تک ہم سے سنبھالے نہیں سنبھل رہا ہے، کیونکہ قبروں کے نشان بھی نہیں ہے۔ مگر جو محبت رسول میں شرشار ہوتے ہیں نا، ان کا کیا علم ہوتا ہے؟ حالت کہتے بے نشانوں کا نشان مٹا نہیں، مٹے مٹے نام ہو ہی جائے گا۔ تو آج ہمارے گنبد سلامت ہمارے بزرگوں کی مزاریں پکار رہی ہے کہ ہم بزرگ تھے، لوگوں کی تعداد، لوگوں کا ہجوم بتا رہا ہے کہ اے بزرگ ہم نے آپ کو دیکھا نہیں، اے غریب نواز ہم نے آپ کو دیکھا نہیں، اے نظام الدین اولیاء ہم نے آپ کو دیکھا نہیں، اے بابا فرید گنج شکر ہم نے آپ کو دیکھا نہیں، اعلیٰ حضرت ہم نے آپ کو دیکھا نہیں۔ ہم اس لیے آ رہے ہیں، اپنی نسلوں کو اس لیے لا رہے ہیں کہ آپ نے ہم پر احسان کیا ہے، کہ ہمیں ایمان دیا ہے۔ یہ ہماری حاضریاں ان کی بزرگیت کی دلیل ہے۔ اور تمہارے تو بزرگوں کے آتے ہیں نہ پتے، قبروں کے نشان تک نہیں ہیں، ایسے مٹے کہ غرق ہو گئے۔ تم گئے تھے نبی کو مٹانے کے لیے، گنبد خضرا تو آج بھی موجود ہے، کروڑوں لاکھوں لوگ زیارت کرے، اور اگر تم اپنی ظالم حکومت کے بل بوتے پر لوگوں کو آنے سے روضہ رسول پر روک بھی دو اور پوری دنیا میں چلاتے رہو کہ رسول مر کر مٹی میں مل گئے، رسول مر کر مٹی میں مل گئے، تم انسانوں کو روک سکتے ہو، مگر میرا نبی پہلے سے فرما گیا 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 رات کو آتے ہیں، ان کو کیسے روکو گے؟ میری تو بارگاہ وہ ہے، تم انسانوں کو روک سکتے ہو، فرشتوں کو نہیں روک سکتے ہو، مومن جناتوں کو تم نہیں روک سکتے، ملائکہ کو نہیں روک سکتے، اور یہی نہیں، اس ذات کو بھی تم نہیں روک سکتے جو کہتا ہے ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے اس غیب بتانے والے نبی پر، رہیں گا یہی ان کا چرچا رہیں گا، پڑے خاک ہو جائے چل جانے والے۔ اب آئیے اللہ کی گستاخی کتنی بدترین توہین کی گئی ہے، اور دعویٰ ہے ہم توحید کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ کی وحدانیت کے ماننے والے۔ سنیے، مولانا اس کتاب کے لکھنے والے میں نے بتایا نہیں، مولانا عاشق الہی میٹھی صاحب ہے، جنہوں نے تذکرۃ الرشید مولانا رشید احمد گنگوئی کی حالات زندگی لکھی۔ کہتے ہیں کہ ایک روز مولانا خلیل احمد صاحب زید مجدہ نے دریافت کیا۔ خلیل احمد امبیٹی کے بارے میں بھی سن چکے آپ کچھ، جنہوں نے کہا کہ اردو زبان سیکھنے رسول اللہ مدرسے دیوبند آتے تھے۔ تو خلیل احمد امبیٹی جو ہے مولانا رشید احمد گنگوئی کے شاگرد ہے، تو کہتے ہیں کہ مولانا خلیل احمد امبیٹی نے مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب سے ایک مرتبہ پوچھا، حضرت حافظ لطافت علی عرف حافظ مینڈو شیخ پوری کیسے شخص تھے؟ اب یہ کوئی مینڈو شیخ پوری تھے ان کے بزرگ، ان کے بارے میں انہوں نے پوچھا کیسے تھے؟ حضرت نے فرمایا پکا کافر تھا، اور اس کے بعد مسکرا کر ارشاد فرمایا ضامن علی جلال آبادی تو توحید ہی میں غرق تھے۔ کہا حافظ شیخ مینڈو پوری تو پکا کافر تھا، لیکن ضامن علی جلال آبادی جو ہمارے ایک بزرگ تھے وہ توحید میں اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ توحید کہتے اللہ کی محبت، توحید کہتے اللہ کی وحدانیت کو ماننا، الوہیت کو ماننا، اس کی ذات کو تسلیم کرنا، اس کی یکتائی کو تسلیم کرنا، یہ ہوتا توحید۔
اس میں ڈوبے ہوئے تھے. کون؟ ضامن علی جلال آبادی, جو بہت بڑے ان کے بزرگ تھے. پھر کہتے ایک بار ارشاد فرمایا کہ ضامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مرید تھی. رنڈیاں جانتے کس کو کہتے ہیں؟ طوائفوں کو. تو کون مرید تھی؟ ضامن علی جلال آبادی, جو دیوبند کے بزرگ تھے, جس کو رشید احمد گنگوہی بھی اپنا بزرگ اور پیشوا کہہ رہے ہیں, اور جو توحید میں ڈوبے ہوئے ہیں, ان سے مرید تھی رنڈیاں. کہاں کی؟ سہارنپور کی, یو پی کی. ایک بار سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے. سب مریدنیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئی, مگر ایک رنڈی نہیں آئی. ساری طوائفیں آئی ملنے کے لیے میاں صاحب سے, یعنی پیر صاحب سے, مگر ایک رنڈی نہیں آئی. بڑے میاں اسی پہ فدا تھے, یہ آگے آ جائیں گا. تو کہتے ہیں ایک رنڈی نہیں آئی. میاں صاحب بولے کہ فلانی کیوں نہیں آئی؟ رنڈیوں نے جواب دیا, میاں صاحب ہم نے اس سے بہترا کہا چل میاں صاحب کی زیارت کو. اس نے کہا میں بہت گناہگار ہوں, بہت روسیا ہوں, میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں, میں زیارت کے قابل نہیں. رنڈی کا عقیدہ دیکھ رہے ہیں آپ, طوائف کا عقیدہ ان سے بہتر ہے. وہ کہتی ہے کہ میں گندا پیشہ کرتی ہوں, گناہگار ہوں, روسیا ہوں. روسیا یعنی گناہوں میں ڈوبی بھی ہوں. کیا منہ لے کر جاؤں اپنے پیر صاحب کے پاس, کیا منہ دکھاؤں میں اپنے پیر کو, دھندا اتنا گندا اور بیہودہ ہے میرا. تو میاں صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے میاں صاحب نے کہا نہیں جی, تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا. چنانچہ رنڈی اسے لے کر آئی. جب وہ سامنے آئی تو میاں صاحب نے پوچھا بی تم کیوں نہیں آئی تھی؟ اس نے کہا حضرت روسیائی کی وجہ سے زیارت کو آتی ہوئی شرماتی ہوں, گناہوں کی وجہ سے آپ کی زیارت کو آتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. میاں صاحب بولے بی تم شرماتی کیوں ہو؟ کرنے والا کون, کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے. اب بھی توہین کی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ یہ اللہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ارے بی بی تم کیوں شرماتی ہو, تم کیوں پریشان ہو, تم کیوں سوچتی ہو میں گناہ کر رہی ہوں؟ شرمانے کی ضرورت کیا ہے؟ کرنے والا کون, کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے. مگر آگے اللہ کا عذاب نازل ہوا. یہاں تک واقعہ لکھتے تو گنجائش تھی, تعویل نکال دیتے, کچھ بات بنا سکتے تھے, مگر اللہ نے ایسی مار مسلط کی کہ آگے وہ لکھ گئے جسے تعویل کی ساری گنجائشیں ختم ہو گئی. آگے کیا لکھا ہے ذرا سنیے. رنڈی یہ سن کر آگ ہو گئی, غصے میں آ گئی, اور خفا ہو کر کہا لا حول ولا قوت, اگرچہ میں روسیا و گناہگار ہوں, میں گندا پیشہ کرتی ہوں, گناہگار ہوں, مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی. یہ رنڈی کے جملے. کہتی ہے میں تو تجھے پیر سمجھ رہی تھی, اور تو بلوا کتنا کمینہ نکلا کہ کیا کہہ رہا ہے, میں تو گناہگار سمجھتی ہوں اپنے آپ کو کہ یہ دھندا جو میں کر رہی ہوں گناہ کا دھندا ہے, مگر تو اللہ کے ذمہ ڈال رہا ہے یہ الزام. کہتا کرانے والا بھی وہی, کرنے والا بھی وہی, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, استغفر اللہ, لا حول ولا قوت. تو جیسے پیر پر تو میں پیشاب کرنا بھی پسند نہیں کرتی. میاں صاحب تو شرمندہ ہو کر سرنگون رہ گئے اور وہ اٹھ کر چل دی. وہ رنڈی کی بات سن کر یہ تو شرمندہ ہو گئے, سر جھکا لیا. تو یہ آپ کے گھر کی کتاب ہے بھائی. کتنا بتاؤں, میں کہتا ہوں اگر 10 تو بہت کم بول رہا ہوں, روزانہ مسلسل روزانہ 1 مہینہ بھی اگر مجلس سے چلے نا اس طرح کی 3-3 2-2 گھنٹے کی, میں سمجھتا ہوں ان کی کتابیں اور عبارتیں ختم نہیں ہوں گی. الماری کی الماری بھری پڑی ہے میرے پاس ان کی کتابوں سے. چلیے آگے سنیے. اب دیوبند کا مدرسہ کس نے بنایا معلوم ہے کس نے بنایا؟ مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے. ان کو کہتے ہیں کہ سیدنا الامام الکبیر, یعنی سب سے بڑے امام. امام الکبیر یعنی بہت بڑے امام. آپ اعلیٰ حضرت کو امام احمد رضا کہہ دو تو منہ ٹیڑھا ہونے لگتا ہے. پوچھتے صاحب اعلیٰ حضرت امام کہاں سے آ گئے, 5واں امام کہاں سے آ گیا, یہ 5واں مسلک کہاں سے آ گیا؟ مگر یہ امام نہیں ہے, امام الکبیر, سب سے بڑے امام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی. سوانح قاسمی 2 جلدوں میں آتی ہے, یہ پہلی جلد ہے. آئیے اس میں کیا لکھا ہے. قاسم نانوتوی جو دیوبند کے بانی فاؤنڈر بتائے جاتے ہیں, جو رشید احمد گنگوہی کے بھی استاد, اشرف علی تھانوی کے بزرگ, اور تبلیغی جماعت میں پھر مولانا زکریا صاحب جب آئے تو مولانا زکریا صاحب کے یہ دادا حضور ہوتے تھے جنہوں نے بعد میں تبلیغی جماعت چلائی, اور زکریا صاحب وہ جنہوں نے تبلیغی نصاب لکھا.
تبلیغی جماعت میں جو فضائل اعمال کتاب بغل میں لے کے گھومتے ہیں اور جس سے درد دیتے ہیں، اس کے لکھنے والے مولانا زکریا صاحب. اور مولانا زکریا کون ہے؟ قاسم نانوتوی کے پوتے ہیں. انہوں نے دیوبند بنایا، یہ کہتے ہیں. صفحہ نمبر 25 سوانح قاسمی جلد نمبر 1. نانوتوی صاحب کے دادا تھے شیخ غلام شاہ صاحب، اور ان کے والد کا نام تھا قاسم نانوتوی صاحب کے شیخ اسد علی. تو کہتے ہیں کہ شیخ غلام شاہ جو تھے قاسم نانوتوی کے دادا، تعبیر خواب میں مشہور تھے، یعنی خواب کی تعبیر بتایا کرتے تھے. جناب مولوی صاحب نے یعنی مولانا قاسم نانوتوی نے ایام طفلی میں یہ خواب دیکھا تھا. مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے جو ہے ایام طفلی یعنی بچپنے کے عالم میں جب چھوٹے تھے تو یہ خواب دیکھا. وہ خواب کیا دیکھا ذرا سنیے. وہ خواب اس کو چھاپ کے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کی عزت، اللہ کا وقار ہمارے نزدیک کیا ہے اور ہم اللہ کو کس درجے مانتے. کہتے کہ مولوی صاحب نے ایام طفلی میں خواب دیکھا تھا کہ گویا میں اللہ جل شانہ کی گود میں بیٹھا ہوا ہوں. یہ اللہ کی گود میں بیٹھ گئے. ہمارا رب تو جسم و جسمانیات سے پاک ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے، کوئی آکار نہیں ہے. وہ جسم سے پاک، جسمانیات سے پاک، وہ بیٹھنے سے پاک، اٹھنے سے پاک، چلنے سے پاک، پھرنے سے پاک، چڑھنے سے پاک، اترنے سے پاک. وہ حی القیوم ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. ہمارے رب کی شان تو یہ ہے. یہ دیوبندیوں کا رب ہے جو جسم رکھتا ہے، اس کی گود بھی ہے، اور اس گود میں یہ قاسم نانوتوی صاحب بیٹھے ہوئے. تو اس خواب کو بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تو مقصد صرف یہ تھا کہ اللہ کی کوئی وقار اور عزت تمہارے دلوں میں نہیں ہے، اللہ رب العزت کی کوئی عظمت تمہارے دلوں میں نہیں ہے، نبی کا کوئی تمہارے دلوں میں احترام نہیں ہے، عقیدے بدترین ہے، اور نماز کا اور کلمے کا لبادہ تم نے صرف اوڑھ رکھا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو کہ ہم کلمے کی دعوت دے رہے ہیں. میں کہتا ہوں کلمے کی دعوت میں ہم تمہارے ساتھ، نماز کی دعوت میں ہم تمہارے ساتھ، مگر پہلے عقیدہ درست کر لو، پہلے عقیدہ بسوار لو. اور یہی مولانا قاسم نانوتوی نے ایک بات اور کیا لکھی تھی، سن لیجئے. اب ایک ایک کتاب پڑھوں تو بہت وقت لگے گا، میں عبارہ سنا دے رہا ہوں. تحذیر الناس مولانا قاسم نے کتاب لکھی، اس کا صفحہ نمبر 8 ہے. اس پر حکم کفر لگایا گیا تھا. علماء حرمین طیبین نے مکہ اور معظمہ کی اس وقت سنی حکومت تھی، جب ترکی حکومت تھی اس وقت، اس حکومت کے وقت سنی بڑے بڑے اکابر جب عالم تھے، انہوں نے مولانا قاسم نانوتوی کو اس عبارت اور اس قول کی بنا پر کافر قرار دیا. تحذیر الناس صفحہ 8 پر مولانا قاسم نے لکھا کہ انبیاء اپنی امت میں اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں. یعنی کہتے ہیں نبی اگر اپنی امت سے گریٹ ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، مقام میں عظمت میں زیادہ ہوتے ہیں نبی اپنی امت سے، تو صرف کس بنا پر ہوتے ہیں؟ علم کی بنا پر. علم زیادہ ہوتا ہے نبی کو، اس لیے وہ زیادہ گریٹ ہوتے اپنی امت سے. باقی رہا عمل، اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں. یعنی کہتے رہا عمل، علم میں نبی سے نہیں بڑھ سکتا کوئی، لیکن عمل میں بڑھ سکتا ہے. اور اس پہ میرا ایک بلار شاہ میں ایک بیوقوف سے بحث ہو چکی ہے. اس عبارت پر جب آئی تو وہ بلار شاہ کے خبیث نے کہا اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس میں کیسے کفر آ گیا؟ میں نے کہا نبی سے عمل میں بڑھنے کی بات، نبی سے بڑھانے کی بات، کیا یہ توہین رسالت نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں ہے. دیکھیے رسول اللہ پہ نماز کب فرض ہوئی؟ 40 سال کی عمر میں جب اعلان نبوت فرمایا، 40 سال میں اعلان نبوت کیا، 63 سال آپ کی عمر ہوئی، تو سرکار نے نماز کتنے سال پڑھی؟ 23 سال. تو بولے حضور نے 23 سال نماز پڑھی. اب ہم دیکھیے اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارے یہاں کا ایک بچہ بالغ ہوا، بڑا ہوا، مان لیجیے اس نے 20 سال سے نماز پڑھنا شروع کیا، 80 سال کی عمر ہوئی، 60 سال نماز پڑھی، رسول اللہ سے بڑا کہ نہیں بڑا عمل میں؟ یہ کیلکولیشن ہے ان کا. بڑے آٹومیٹک کے بہت اسکالر ہے یہ، بہت بڑے، بڑا پٹاک سے کیلکولیشن لگاتے. اتنے چلے کرو گے اتنی نیکی، اتنے چلے کاٹو گے اتنی نیکی. 4 چلوں میں تو جنت واجب ہو جاتی ہے ان کے یہاں. اور اعلیٰ حضرت پہلے ہی بتا چکے، ابے جنت چلوں سے واجب نہیں ہوتی، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو. ہم رسول اللہ کی جنت، رسول اللہ کی جنت تو نبی کے صدقے میں ملتی ہے، چلوں سے نہیں ملتی، چلے چھٹیوں سے نہیں ملتی. تو چلوں پہ ان کے جنت مل جاتی ہے. اور ایک دوسرے ارے مبارک ہو، کتنے چلے ہو گئے آپ کے؟ 4 چلے، گلے مل لو. میرے 5 ہو گئے، ارے مبارک ہو، ماشاءاللہ آپ جنتی جنتی ہے.
نبی کو علم غیب نہیں، نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، عقیدہ یہ، مگر ان کے 4 چلے کاٹے تو یہ غیب کی خبر ایسی دے رہے کہ جنتی ایک سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں دنیا میں، یہ اتنے غیب تھا۔ میں نے کہا میں اس کی روشنی میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس کے پیچھے میں بڑے دلائل رکھتا ہوں۔ نبی کا ایک سجدہ، جملہ سنیں، نبی کا ایک سجدہ قیامت تک کی پوری امت کے سجدوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ نبی کا ایک سجدہ، کیوں معلوم ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب میں نماز میں ہوتا ہوں تو اپنے رب کی بارگاہ میں ہوتا ہوں۔ آپ میں ہے اتنی صلاحیت؟ جبریل علیہ السلام رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، سرکار نے فرمایا جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ مشہور واقعہ ہے نا؟ جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کا کچھ معاملہ معلوم نہیں ہے، اندازہ نہیں ہے، ہاں اندازاً میں یہ بتا سکتا ہوں، ایک انداز اس سے لگائیے آپ میری عمر کا کہ 70,000 سال میں ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے، 70,000 سال میں ایک بار نکلتا ہے وہ، اب 72,000 مرتبہ میں نے اس ستارے کو دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ بس اس سے میری عمر کا اندازہ لگا لیجیے۔ اللہ کے نبی مسکرائے، کہا جبریل اگر وہ ستارہ اب دیکھ لیں گے تو پہچانوں گے؟ یا رسول اللہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، کیسے بھول سکتا ہوں؟ نبی نے امامہ ہٹایا، پیشانی میں نور چمکا، کہا وہ ستارہ میں تھا۔ اور جانتے ہو جبریل 70,000 سال میں کیوں نظر آتا تھا؟ میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا، میرا ایک سجدہ 70,000 سال کے برابر ہوا کرتا تھا، اور جب میں سر اٹھاتا تب وہ تو ستارہ دیکھتا، پھر میں سجدے میں چلا جاتا۔ پوری زندگی بھی لگا لو تو نبی کا ایک سجدہ نہیں ہو سکتا، 70,000 سال کا تو ایک سجدہ ہے، اور جبریل نے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ جب سے دیکھا تب سے میں پیدا ہوا، میری تخلیق تو تجھ سے بھی پہلے ہوئی، اول ما خلق اللہ نور، اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا ہے، سب سے پہلی تخلیق تو میری ہوئی، اور جب میری تخلیق ہوئی کب ہوئی؟ نہ جب زمین تھے نہ آسمان، کوئی وقت ہی نہیں تھا۔ وقت ہوتا ہے دن اور رات کے بدلنے کا نام وقت ہے، طیارے کی گردشوں کا نام وقت ہے۔ جب تو یہ پیدا ہی نہیں ہوئے تو جب میں اس وقت پیدا ہوا جب وقت ہی نہیں تھا، تو پھر اندازہ کیسے لگا سکتے کہ نبی نے کتنی عبادت کی اور کیا سجدے ہوں گے نبی کے؟ تو ایک نبی کے سجدے کا مقابلہ نہیں، مگر ان کے نانا طوی صاحب امام الکبیر ان کے کیا کہتے ہیں کہ بعض اوقات نبی اپنی امتی نبی سے عمل میں بڑھ بھی جاتے ہیں، معاذ اللہ۔ میں نے کہا تھا یہ حدیث کا حوالہ دوں گا، سنیے حدیث کا کن کن نے لکھی۔ علامہ برہان الدین حلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بہت وقت کے امام گزرے، سیرت الحلویہ جلد نمبر 1 صفحہ 30 پر اس حدیث کو نقل کیا، اور آپ بڑے تعجب میں پڑ جائیں گے۔ نشر الطیب میں جو اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے، خود تھانوی صاحب نے اس حدیث کو نقل کیا، خود انہوں نے بھی نقل کیا ہے۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کی عظمت ان کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی عظمت کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی سے یہ عمل میں بڑھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور یہی نہیں، نبی سے نفرت کا حال کتنا ہے۔ یہ صراط مستقیم، مولانا اسماعیل دہلوی صاحب کی بہت بڑے عالم ان کو یہ شہید بھی کہتے ہیں، رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، کیا کیا نہیں کہتے بس اللہ ہی جانے۔ صفحہ نمبر 167 مکتبہ تھانوی دیوبند سے چھپی ہے۔ مولانا اسماعیل صاحب کہتے ہیں زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامت کا خیال بہتر ہے۔ دیکھیں اردو والے سمجھ گئے ہوں گے، جو غیر اردو داں میں سمجھاتا ہوں۔ کہتے ہیں زنا کے وسوسے سے، زنا کے خیال سے یہ خیال بہتر ہے کہ اپنی بیوی کی صحبت کا خیال لا لے۔ اور شیخ یعنی پیر و مرشد یا اس جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت معاذ ہی ہو، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، اپنی ہمت کو لگا دینا یعنی حضور کا خیال لے آنا یا اپنے پیر کا خیال لانا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے۔ گدھے کا خیال لا لو، بیل کا خیال لا لو، چل جائیں گا، مگر خبردار نبی کا خیال مت لانا۔ نبی کا خیال جانور گدھے اور بیل کے خیال لانے سے بھی بدتر ہے۔ تو یہ توہین ہے یا نہیں ہے؟ آف سیٹ پہ چھپی ہے کتاب، ابھی چھپی ہے، آپ ہی چھاپ رہے ہیں۔ اور یہی مولانا نے تقویۃ الایمان میں ایک بات لکھی، کیا لکھی پتا ہے؟ لکھتے ہیں کہ اللہ کے مکر سے ڈرنا چاہیے۔ مکر کے معنی ہوتے ہیں مکاری،
اللہ کی مکاری سے ڈرنا چاہیے. مکر کے معنی آپ دیکھ لیجئے لغت میں، فیروز اللغات دیکھیے اردو کی ڈکشنری، مشہور سب سے معتبر اور مستند اور مشہور لغات ہے فیروز اللغات. اس میں مکر کے معنی چال بازی، مکر کے معنی دھوکہ دہی، مکر کے معنی فریب، مکر کے معنی دغا بازی، مکر کے معنی مکاری. ایک بھی معنی اچھے نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں اللہ کے مکر سے ڈرنا چاہیے، یعنی اللہ کی مکاری سے ڈرنا چاہیے کہ بعض وقت بندہ شرک کرتا ہے اور اللہ اس کا دل بہلانے کے لیے اس کی مرادیں پوری کرتا ہے. وہ غیر اللہ سے مانگتا ہے، بتوں سے مانگتا ہے، اور اللہ اس کو بہلانے کے لیے اس کی مرادیں پوری کر دیتا ہے. تو بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، وقت بھی ہو رہا ہے. آخر میں 2 حدیثیں پیش کر دیتا ہوں، اس امید پر کہ اللہ تعالی ہمارے سننے والوں کو توفیق عطا فرمائے اور وہ اس جماعت سے بچے. یہ ایک حدیث ایسی ہے جس پر کسی بھی جماعت کا اختلاف نہیں ہے. حدیث پاک یہ ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمر سے یہ حدیث مروی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگوں قوم بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، آپس میں اختلاف کر کے، آپس میں لڑ کر، آپس میں بھیڑ کر 72 فرقوں میں بٹی، 72 گروہ ہو گئے. مگر میری امت و امتی تفترق علی 30 و 70 ملتا، میری امت 73 فرقوں میں بٹیں گی. ان سے ایک ہاتھ آگے جائیں گی. وہ 72 میں بٹے، یہ 73 میں بڑھ جائیں گی. کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے. الا ملت واحدہ، سوائے ایک جماعت کی. قالوا من ہی یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنتی جماعت کی نشانی کیا ہے، جنتی جماعت کی پہچان کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ما انا علیہ و صحابی، جنتی فرقے کی پہچان وہ ہے، جنتی فرقہ وہ ہوں گا، جنتی فرقے کی نشانی یہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوں گا. اب یہ حدیث کن کن نے لکھی، پہلے حوالے سن لیں، پھر میں اس پہ کچھ تبصرہ کروں گا. امام ترمذی نے جامع ترمذی میں سیاہ ستہ کی کتابوں میں یہ سب، جلد نمبر 2. حضرت امام ابو داؤد رحمت اللہ تعالی علیہ نے سنن ابو داؤد کے اندر جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1172، اور امام نسائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جلد نمبر 2. امام ابن ماجہ نے مشکات، امام بہقی نے شعب الایمان، اور اس کے علاوہ متعدد محدثین نے حدیث کو نقل کیا ہے. سب کے نزدیک متفق علیہ حدیث، صحیح حدیث، کسی نے نہیں کہا غلط ہے. مگر ہر جماعت کہتی ہم حق پر، ہم حق پر، ہم حق پر. فیصلہ کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی نے صاف کھول کر بتا دیا. کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں، 72 کی بھیڑ میں جانے کی ضرورت نہیں، 72 کے پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں. تو میں 2 پہچان دے رہا ہوں. پہلی پہچان، میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوں گے وہ لوگ. تو بس آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو آج نماز کا لبادہ اوڑھ کر آ رہے ہیں، داڑیاں رکھ کر آ رہے ہیں، جھبے اور قبوں میں آ رہے ہیں، آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ ان کا عقیدہ کیا وہی ہے جو رسول کا اور صحابہ کا عقیدہ تھا. اگر عقیدہ صحابہ رسول سے میچ کھا رہا ہے تو یہ جنتی، اور اگر عقیدہ صحابہ رسول کے خلاف ہے تو جہنمی. تو بس مجھے بتاؤ، کیا پوری تاریخ اسلام میں کوئی مائی کلال یہ ثابت کر سکتا ہے کہ کسی صحابی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ دیوار کے پیچھے کیا یہ بھی نہیں جانتے؟ کیا کسی صحابی نے کبھی پوری تاریخ کے اندر یہ کہا ہو کہ یا رسول اللہ، آپ تو اتنے مجبور اور بے بس ہیں کہ آپ کسی کی شفاعت بھی نہیں کروا سکتے؟ اللہ کے نبی، آپ کی لا علمی کا تو یہ عالم ہے کہ آپ کو تو بہت ساری زبانیں بھی نہیں معلوم، آپ تو محض ان پڑھ اور امی ہیں. کیا کسی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کا معاملہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں رکھتے، نہ آپ اپنی بیٹی کو بچا سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی، آپ تو اتنے بے بس ہے، کسی چیز کا آپ کو اختیار ہی نہیں ہے. کیا کسی نے کہا، یا کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کا مقام عظمت کا عالم یہ جیسے ایک بڑا بھائی ہوتا ہے؟ کسی صحابی نے نہیں کہا. تو مطلب یہ ہوا کہ یہ جو عقیدے اور نظریے ہے یہ صحابی کے نہیں ہیں، اور جب صحابی اور حق کے نہیں ہیں تو یقیناً یہ جماعت حق پر نہیں ہے. اور دوسرا، اس حدیث میں ایک نشانی رسول اللہ نے پوشیدہ رکھی. اب وہ بڑے غور سے سنیں. آپ نے سنا رسول اللہ کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. آپ نے سنا کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے کہا رسول کا علم غیب ایسا ہے جیسے جانور اور پاگلوں کے جیسا. یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھیں. مطلب یہ جماعت رسول کے غیب کو نہیں مانتی، یہ تسلیم کرنے کے لیے کسی طرح قطعاً تیار نہیں کہ رسول غیب بھی جانتے ہیں. یہ کسی طرح اس بات کو اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں کہ رسول اللہ دیوار کے پیچھے کیا پوری کائنات کی خبر رکھتے ہیں. یہ نہیں مانتے، یہ غیب کے قائل نہیں ہے. مگر اس حدیث میں رسول اللہ نے بتا دیا کہ جنتی فرقہ کون ہے، وہ اہل سنت والجماعت ہے.
آپ کہیں گے اس میں اہل سنت والجماعت لفظ نہیں آیا. آپ نے کیسے طے کر لیا کہ اہل سنت والجماعت بریلی مکتبہ فکر ہی جنتی جماعت ہے؟ میں کہتا ہوں اس حدیث میں چھپا ہے، غور کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا، اور کس سے فرمایا؟ صحابہ سے فرمایا. بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے، یہ ماضی کی خبر دے رہے ہیں اللہ کے رسول. فرمایا میری امت بٹیں گی، یہ مستقبل کی خبر دے رہے ہیں. سب کے سب جہنم میں جائیں گے، مستقبل کی خبر. سب کے سب جہنمی، ایک جنتی، یہ مستقبل کی خبر. ماضی کی خبر دینا، مستقبل کی خبر دینا، یہ کہلاتا ہے غیب. نبی نے بتا دیا جو غیب مانے گا وہی جنتی ہوگا. اسی حدیث میں تو غیب ہے. تو صحابہ نے تو یہ کہنا چاہیے تھا، اگر صحابہ کا عقیدہ یہ ہوتا کہ نبی غیب نہیں جانتے تو صحابہ نے کیا کہنا چاہیے تھا؟ اللہ کے نبی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 73 فرقے ہوں گے؟ آپ کو کیسے معلوم؟ غیب کا تو جاننے والا صرف اللہ ہے، آپ کو تھوڑی پتا. سب کے سب جہنم میں جائیں گے، اللہ کے نبی آپ سب کو کافر ڈکلیئر کر دے رہے، آپ کو نہیں پتا. ایک جماعت آئیں گی جو کہیں گے کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، آپ تو 72 کو جہنمی بتا رہے. تو میں کہتا ہوں ہم بے دھڑک اس لیے کہتے، لوگ کہتے بریلوی سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں صاحب، یہ کافر یہ کافر. میں کہتا ہوں بھائی ہم بانٹتے نہیں ہیں، نبی بانٹ چکے ہیں. اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات کہی تھی. اعلیٰ فرماتے ہیں ہم کسی کو کافر بناتے نہیں ہیں، وہ اپنی کفر سے تو کافر ہو جاتا ہے، ہم بتاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں. وہ تو خود بن جاتا ہے، توہین رسول کر کے کافر ہو جاتا ہے، توہین خدا کر کے وہ کافر ہو جاتا ہے. ہم کسی کو کافر بناتے نہیں ہیں بلکہ کافر ہے یہ بتاتے ہیں. تم نے کفر کیا، ہم نے بتایا. بتانے والا مجرم نہیں ہوتا، کرنے والا مجرم ہوتا ہے. چور نے چوری کی، مجرم چور ہے کہ جو بتایا گواہی دے کے صاحب میں نے دیکھا یہ چوری کر رہا تھا، وہ مجرم ہوگا. یہ عجیب منطق ہے. جو گواہی دے کے چور ہے، میں نے دیکھا ہے چوری کر رہا تھا، تو کہتے ابے بتایا کیوں؟ چور کو بھی چور نہیں کہنا چاہیے. یہ عجیب مذہب ہے یار ان کا. تو تم چند لوگوں کو عقیدے کی بدترین عقیدے کی بنا پر کافر کہنے سے ڈرتے ہو، ہچکچاتے ہو، مگر اللہ کے نبی نے اپنے امتیوں کو تعلیم دی جب میں 72 کو کافر کہنے سے نہیں ہچکچایا تو میں بھی ہچکچانا نہیں چاہیے. ڈنکے کی چوٹ پہ بولنا چاہیے. جس کو پاؤ کہ وہ اللہ اور میری گستاخی کر رہا ہے کہہ دو من شکا فی کفری وعذابہ فقط کفر. اور ہمارے امام نے وہی کیا. حسام الحرمین نے ایسی کھیل ٹھوکی ان کے تابوت میں، وہابیت کا ایسا بیڑا گرک ہوا کہ آج تک وہ تابوت کے اندر وہ لاسٹ وہابیت کی تڑپ رہی ہے، پریشان ہے کہ اس حسام الحرمین نامی کھیل کو ہم کیسے اکھاڑ کے نہیں پھینکیں. حسام الحرمین کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے وہ فتاوے، وہ عقیدے جو انہوں نے بدترین عقیدے لکھے ہیں اس پر فتاوے جمع کیے، اس کی تردید کی، اور تردید کر کے اکابر بڑے بڑے شافعی مسلک کے علماء، حنبلی مسلک کے علماء، مالکی مسلک کے علماء، چاروں مسلک کے ائمہ کے فتووں کو جمع کر دیا، اور تمام وقت کے بڑے بڑے امام اور مفتی اور عالموں نے فتویٰ دیا کہ یہ اپنے عقیدے کی بنا پر ایسے بدترین کافر ہے کہ من شکا فی کفرہ وعذابہ فقط کفر. جو ان کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. تو آج ضرورت ہے کہ ہم سچوں کی صحبت اختیار کریں. اللہ تعالی ہماری قوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وما علینا الا البلاغ المبین.